الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق انسان اور جن پیدا کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اور یہ جن کو اللہ نے اختیار کی طاقت دی نیکی بدی کے اندر، یہ اللہ کی اطاعت کریں اور کرتے ہی رہیں۔ اس ضمن میں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک پرزہ رکھا جس کا نام ہے عقل۔ وہ پرزہ یہ کام کرتا ہے کہ آدمی کو اس کی عمومی حالات زندگی کے اندر پوری رہنمائی دیتا ہے، لیکن خصوصی حالات زندگی کے اندر اس کی رہنمائی پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رہنمائی کو مکمل کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو زمین پر بھیجا، اور ان نبیوں نے آ کر کے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے دین کو مکمل طور پر پہنچایا، اور اس دین کو پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ امتیں بار بار دین کو بھلاتی رہیں اپنی خواہشات نفس کی بنا پر، اور بدعات کرتی رہیں، رسومات شرکیہ میں مبتلا رہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بار بار رحمت کی اور بار بار نبی بھیجے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجے۔ 1,25,000 دفعہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,25,000 نبیوں کو مبعوث فرمایا، مگر انسانوں نے 1,25,000 نبیوں کے مبعوث ہونے کے باوجود ان سے ہدایت کا راستہ نہ لیا، اور سرکشیاں دکھائیں اور بغاوتیں کیں اور نافرمانیاں کی، یہاں تک کہ اللہ نے پورے عذاب ان پر بھیجے اور وہ قومیں غرق ہو گئی۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آپ کو کھنڈر چھوٹا نظر آئے یا کھنڈر بڑا نظر آئے، کسی محل کا نظر آئے یا احرام مصر کی طرح کی کسی بڑی قبر کا نظر آئے، وہ کھنڈر عبرت اللہ نے بنا دیا ہے، عبرتناک ہے، اور انسانوں کو کہا گیا ہے کہ وہاں جا کر سیر کرنے کی بجائے اگر تم کبھی کبھار وہاں سے تمہارا گزر ہو اور تمہاری نگاہوں کے سامنے تم سے وہ منظر گزریں، تو تم یہ دیکھو کہ کیسے اللہ نے اپنے دشمنوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک دعا کی کہ یا اللہ میری پوری امت کو اکٹھا ہلاک نہ کرنا۔ اللہ پاک نے کہا نہیں، ان کے اوپر جزوی عذاب آتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے۔ کبھی مراکو میں زلزلہ آ جائے گا، لیبیا میں کبھی سیلاب آ جائے گا، پاکستان میں سندھ میں کبھی سیلاب آئے گا، اور کبھی پنجاب کے اندر خودکش دھماکے ہوں گے۔ برکیف ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کو نقصان پہنچے گا، صرف اس وجہ سے کہ بندے ہوش میں آئیں اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے کوئی کام کریں، میری راہ پر آئیں، مجھے جانیں، مجھے مانیں۔ نبی علیہ السلام کی امت کو عذابوں سے اللہ کے نبی نے کہا تھا بچا لیں، اللہ نے کہا نہیں، عذاب آئیں گے، قانون نہیں بدلے گا۔ ہاں، پوری کی پوری امت مسلمان 60 کے 60 ممالک جو ہے وہ غرق نہیں ہوں گے، کبھی غرق ہوں گے، کچھ بچیں گے، تاکہ ایک دوسرے سے عبرت پکڑتے رہیں۔ اس لیے امت مسلمان کے اندر باقی قومیں ایک ہی دفعہ میں ہلاک ہو گئی ہیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہلاک کیے جائیں گے۔ تو یہ ہلاکت جاری ہے، اور یہ 14 صدیوں سے جاری ہے، اور پیارے نبی نے اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اپنے صحابہ کرام کو، ہمیں نہیں کہا، صحابہ کرام کو یہ کہا کہ تمہارے گھروں پر میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے دوز ہو آر لسننگ می، وہ جو مجھے سن رہے ہیں، یہ سب
تمہارے گھروں پہ میں آسمان سے فتنے بارش کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ اگر صحابہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو آپ اور میں جو آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم فتنوں میں مبتلا کیسے نہیں ہو سکتے، جبکہ ہمارا اپنے نبی سے اب تقریباً 1500 سال کا فاصلہ ہونے والا ہے چند سالوں کے اندر۔ تو اللہ نے اپنے دین کے تحفظ کے لیے بار بار نبیوں کو بھیجا، اور اس میں نبی قتل ہوئے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو قتل کر دیتی تھی امتیں بغیر کسی وجہ کے، اور صرف اس بات پر ان کو سزا دی جاتی تھی کہ تم ہمیں حق کیوں سنا رہے ہو۔ حق ماننا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ہر آدمی کہتا تو یہی ہے کہ مجھے حق ماننا ہے، مگر جب اسے حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی میں اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اس حق کو اپنی طرف سے دھکیل کے پرے کر دیتا ہے، اس حق کو اپنے دل و دماغ میں داخل نہیں ہونے دیتا، باہر باہر رکھتا ہے۔ انسانوں کے درمیان یہ حق نہ ماننے کی کئی بظاہر وجوہات ہیں، لیکن ساری وجہوں کی ایک ہی وجہ جا کر نکلتی ہے کہ انسان کے اپنے اندر کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، اور وہ حق کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ صرف یہی ایک بات۔ اس لیے یہ تجربہ چونکہ مجھے اپنی زندگی کے 30-32 سال کے بعد ایک دفعہ پھر ہوا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا یہ میرا تقریباً دورانیہ جو ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ مولانا صاحب کے پاس میں 12 سال کی عمر میں آیا تھا، تو 16 سال کا آپ تک کا دیکھ لیں کہ 8ویں 9ویں تک مجھے بحمداللہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ علم میں تھا میرے، میں مسائل بتاتا تھا لوگوں کو۔ مرد درویش کے پاس بیٹھے جو تھے، اور دن رات جو بیٹھے رہتے تھے، اور صبح شام جو بیٹھے رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے لے کر آج تک میں نے مختلف تحریکوں کے اندر کام کیا، مختلف جماعتوں کے اندر کام کیا، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی کام کیا، دینی جماعتوں کے اندر بھی کام کیا، اور بھی دیگر جماعتیں جو انسانوں میں شعور لاتی ہیں، ان جماعتوں کے اندر بھی رہ کر میں نے کام کیا، اور میں نے اپنی طرف سے حق پہنچانے کی بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس میں دیکھا کہ جھگیوں میں رہنے والا ہماری یہ ریلوے لائن میں نے بہت دیر تبلیغ کی اور مایوس لوٹا۔ میرے پاس 70-80 کے قریب لڑکے تھے جو ان جگہوں پر کام کرتے تھے، اور میں جتھوں کے جتھے لے کر جاتا تھا دین بتانے کے لیے۔ اس لیے میرا ایک تجربہ جو ہے وہ ایک عمومی داعی حق ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح نہیں ہے، یا میں مولانا مودودی نہیں ہوں، یا میں مولانا اسحاق صاحب کی طرح کام نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جماعتیں میسر تھیں، ممبر میسر تھے۔ مجھے کوئی اللہ کا فضل ہے کہ نہیں یہ میسر تھے، مجھے ایک عامی آدمی کی طرح کام کرنے کا موقع ملا، بالکل نچلے لیول سے۔ اس لیے میں نے پھر چونکہ نفسیات کا گہرا مطالعہ کیا، اور میں نے ان میں تلاش کیا کہ یہ لوگ اپنی غربت اور اپنی مصیبتوں کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، تو پھر مجھے یہی پتہ چلا کہ ان کو ان کے نفس نے جو جن لذتوں اور جن ذائقوں اور جن مزوں کے پیچھے لگا دیا ہے نا، وہ کہتے ہیں جوتے کھائی جاؤ، بدکاری کری بھی جاؤ، بدکاری کروائی بھی جاؤ، لیکن تم لوگ حق کی طرف نہ آؤ۔ اگر تم نے یہ حق کو قبول کیا تو یہ دنیا کے جسمانی لذتیں اور مزے تمہارے ہاتھ سے جاتے رہنے ہیں۔ یہ چیز میں نے غرباء سے لے کر اپنے شہر کے دولت مندوں سے لے کر وزیروں اور مشیروں تک کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور وزیر اعظم کے ساتھ بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے وہاں تک کے لوگوں کے اندر یہی ایک چیز دیکھی کہ یہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو اللہ کے دین کی طرف آنے نہیں دیتی۔ وہ لذات دنیا ہیں، دنیا کی لذتیں ہیں۔ عامی آدمی جتنے بھی ہیں یہ سب یہ بھی جھوٹے ہیں، غریب بھی سارے جھوٹے ہیں، عمراء بھی سارے جھوٹے ہیں، اقتدار والے بھی جھوٹے ہیں، پیران عظام بھی جتنے بھی ہیں یہ بھی جھوٹے ہیں، علماء تو اس سے سب سے بڑے مکروہ اور کذب کے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ممبر اور محراب اب حق سے محروم ہے، یہاں کوئی حق بتانے والا اب آپ کو نہیں، دکان چلانے والا آدمی ملے گا، اور آپ کو پتہ ہے دکانیں کس طرح سے چلتی ہیں، جتنے زیادہ کمکمے لگے ہوں گے، بجلی کے بلب جتنے زیادہ لگیں گے، اتنی عوام رات کو وہاں پر ہوتی ہے، جتنا ڈھول بجے گا، لنگر بٹے گا، کھانا ملے گا،
افتتاحی پروگرام کے اوپر آ کر کے رنگ برنگی چیزیں اور بڑے بڑے نامور اداکار اور اداکارائیں اور سٹارز آ کے ان کا افتتاح کریں گی، اتنا ہی وہ سمجھتے ہیں ہمارا رزق بڑھے گا۔ یہ مسلمانوں کے اندر اس صدی کا پہلا المیہ ہے کہ رنڈیاں، کنجریاں، کنجر، مراسی، ڈھونگ، یہ سارے جتنے بڑے حرامی اور کرپٹ لوگوں کو ہم بلائیں گے، اپنی دکان کا افتتاح کرائیں گے، اتنا رزق زیادہ بڑھے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ مسلمان اپنی دکانیں بناتے وقت اور گھر بنا کے سب سے پہلے اس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرایا کرتے تھے۔ یہ پہلا اس صدی کا آیا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فلانے کا افتتاح ہے، اس سے پہلے لائٹیں لگ جاتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے رزق آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ان پر آزمائش بنا کے ان چیزوں کے ذریعے سے بعض اوقات دکانیں چلا بھی دیتے ہیں تاکہ بندے کی آزمائش ہو جائے، اور بندہ جو ہے، اللہ کہتے ہیں جو میرے راستے میں آ کر اپنی خواہشات کا طالب ہوتا ہے، میں تنگ کرنے کی بجائے راستہ کھول دیتا ہوں اور اس گناہ کرنے میں اس کو آسانی کر دیتا ہوں کہ رج کے ایک دفعہ کر لے، تیری حسرت کوئی رہ نہ جائے۔ تحفظ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کوئی بھی کام کرنے سے گریز نہیں کیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے ایسی ایسی چیزیں مانگی، یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا کھانا بھی تو آسمان سے بھیج، ہم دین کا کام کریں گے۔ اللہ نے آسمان سے اتنا موٹا من اور ساتھ سلوہ اللہ پاک نے اوپر سے سفید گندم کی طرز کی، جس طرح کہ آپ کے ہاں یہ آپ سمجھ لیں کہ میدے کی روٹیاں آپ کھاتے ہیں، نان بڑے مزے سے کھاتے ہیں، نان روٹی سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو اللہ نے وہ بھیجے، اور ساتھ یہ بٹیروں کی طرح کے ڈیلی سمجھ لیں آپ چکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھیجتا تھا۔ پرندوں کا گوشت دنیا میں سب سے لطیف اور مزیدار، اور جنت میں بھی جس کا ذکر ہے وہ پرندوں کا گوشت ہے، بڑے چھوٹے گوشت نہیں ہے، یہ کھانے والے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے وہ گوشت بھیجا، روٹی کا انتظام ان کا کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے کہا میٹھا پانی پینا، منرل واٹر ہمیں چاہیے، ہم صحرا کا گدلا پانی نہیں پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ یہ چٹان پر اپنا عصا مارے، 12 چشمے اس میں جاری ہوئے، کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے کہ یہ آپس میں لڑائی بھی نہ کریں، ہر قبیلہ اپنا اپنا جو ہے وہ چشمے سے پانی لے جائے، منرل واٹر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ فلسطین ہے، تم لوگ جہاد کی تیاری کرو، میں جہاد کرا کے تمہیں فتح دے دوں گا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہم سے ہونا۔ فلسطین دنیا کی بہترین زرخیز زمین تھی، اللہ نے کہا کہ وہ ایسی زمین ہے جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، مطلب یہ بتایا تھا کہ زرخیز ترین زمین ہے، ایک بو گے تو 1000 طریقے کے فائدے اس سے پاؤ گے۔ قوم نے پھر بھی نہیں مانا، جیسا کہا ویسا ہر قوم کو کر کے دیا، قومیں نہیں مانی۔ اللہ نے کہا دین بچنا چاہیے، میرا دین بچنا چاہیے، دین کو تحفظ ملے، مجھے یہ کوئی انسان ڈیمانڈ کرے کہ ہم دین پر عمل کریں گے، میں ان کے لیے جو یہ کہیں گے وہ کر گزروں گا۔ کیا، نبیوں کو قتل کروا دیا، نبی روئے آخری وقت میں، یا الہی اللہ نے فرمایا میرے دین کے لیے اے نبی تجھے آرے سے چیرا جانا پڑے گا، تو چر جانا۔ نبی چر گیا۔ انہوں نے کہا، نبی نے پکارا یا اللہ یہ کھولتے تیل میں ڈالنے لگے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی میرے دین کے لیے کھولتے تیل میں چھلانگ لگا دے، نبی نے لگا دی۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ دیکھ یہ ہمارے ہاتھوں میں کیل اور میخیں ٹھوکنے لگے ہیں، اللہ نے کہا ٹھکوا لو۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ ہماری چمڑیاں ادھیڑنے لگے ہیں، جیسے بکرے کی کھال اتارتے ہیں، انہوں نے الٹا لٹکا کے کھال اتارنی، اللہ نے کہا ترواؤ۔ مثال قائم کرو کہ دین کے تحفظ کے لیے کچھ بھی تمہیں کرنا پڑا تم کرو۔ اپنے پیارے نبی کو کہا شب ابی طالب میں اے محمد رسول اللہ آپ کو اگر 3 سال گزارنے پڑیں تو آپ نے وہاں گزارنے ہیں۔ نبی نے گزارے۔ نبی کو کہا پیارے نبی آپ نے اس جائے پیدائش کو جو مکہ آپ کا پیارا شہر ہے یہ چھوڑنا ہے اور دوبارہ اس کی طرف رخ نہیں کرنا، جہاں بھیج دوں ہجرت کے لیے وہاں مر جانا، اس شہر دوبارہ نہیں آنا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی پھر بعد میں فتح کرنے تو آئے، حج کرنے آئے پھر بعد، لیکن نبی یہاں دفن نہیں ہوئے مکے میں، جا مدینے کے گاؤں میں دفن ہوئے۔
تحفظ دین کی خاطر حضرت عمار بن یاسر نے رسول اللہ کو برا بلا کہہ دیا. کفار نے جب مارا تو نبی کے پاس جب آئے نا تو کہا یا رسول اللہ عمار بن یاسر کو بہت مارا کافروں نے, مجھ سے مار برداشت نہیں ہوئی, میں نے آپ کو برا بلا کہہ دیا. نبی نے کہا چھوڑ دے, دل کا حال بتا, دل میں دین قائم دائم ہے. اس سے کہا دل میرا بالکل اپنی جگہ پہ ہے. فرمایا تحفظ دین کے لیے کل مجھے بھی گالیاں دیں, سن لیں, برا بلا بھی تجھے کر, تجھے ماریں, سب کچھ کر رہے کہ دین کو جانے نہ دیں ہاتھ سے. ہمارے یاسر کی جو والدہ حضرت سمیہ رضی چیر دیا ان کو. چیرنا آسان بات نہیں ہے, آپ کے ویسے چیرا آ جائے نا آپریشن کے لیے تو آپ کئی مہینے اس کو کرتے, ان کا جسم ہی چیر دیا گیا. کوئلوں پہ لٹانا سننا بڑی آسان بات ہے. آپ کبھی مجھے گرمی میں ویسے ہی اپنے باہر کے فرش میں چھاؤں کے تلے بیٹھ کر بغیر پنکھے کے دکھا دیں, آپ سے بیٹھا نہیں جانا. دین کے لیے, تحفظ کے لیے اللہ نے کہا اپنے اپنے صحابہ شہر چھوڑ جاؤ. صحابہ نے اپنی امی ابو, اپنے بیوی بچے, اپنی جائیدادیں, اپنی اولادیں, اپنا مال ڈنگر, اپنے مویشی, اپنا تجارت کا کام, اپنا بزنس, ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی اور وہ مفلوق الحال اور مفلس ہو کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. وہاں جا کے مدینہ شریف کی فضا خراب ہو گئی, خراب تھی گاؤں کی فضا. مکہ کی ذرا ٹھنڈی بیٹھی تھی. حضرت بلال بھی بیمار پڑ گئے, حضرت ابوبکر صدیق بھی. جا رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں آ کے ہم بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی نے جا کر دعا کی, یا اللہ اس مدینے کو طیبہ بنا دے یثرب سے, اور اس کی بیماری کو یہاں سے کئی کلومیٹر دور علاقہ ہے جوفا, اس جوفا کی وادی میں ساری بیماریوں کو بھیج دے. تیرے لشکر ہیں لم تروہا جو نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے وہاں وہ لشکر بٹھائے ہوئے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے, ان کو حکم دیا کہ یہاں سے آپ سارے کوچ کر جاؤ. وہ جراثیم وہ سب چیزیں وہ اٹھ کے تو سارے چلے گئے. کرونا جتنی بھی چیزیں تھیں آپ جتنے نام مرضی ان کو دے لیں, جنات ہی ہیں اللہ کے. اللہ نے فرمایا چلے جائیں یہ سارے, وہ سارے چلے گئے. اور مدینے کی فضا تحفظ دین کے لیے 10 سال نبی 87 جنگیں کی. نبی نے کتنی کی؟ آپ کے نبی کو نہ دن چین نہ رات چین. نبی علیہ السلام نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں چین نہیں دیکھا. اب پتہ چلا کفار ادھر سے آ رہے, اب پتہ چلا ادھر سے آ رہے ہیں. مدینے کی معیشت ٹھیک ہی نہیں ہو سکی, صحابہ نے رج کے روٹی کھائی ہی نہیں. یہ دین کے تحفظ کے لیے اتنا کچھ کیا. حضرت علی کی جنگیں جو بعد میں سارے صحابہ سے ہوئی ہیں وہ دین کے تحفظ کے لیے ہوئی. کفار سے جو جنگ لڑی جاتی جہاد کے لیے وہ دین کے تحفظ کے لیے لڑی جاتی کہ وہ ہمارے دین پر, ہماری طرز معاشرت پر, ہم دین پر جی رہے ہیں. وہ کہتے ہم تمہیں ایسے نہیں جینے دیں گے, ہمیں یہ پسند نہیں, تم ہماری طرح جیو. اللہ نے کہا کٹ مرو, مر جاؤ, ختم ہو جاؤ, فنا ہو جاؤ. اتنے نبی نے شہید کے رتبے بتائے, اتنے شہید کے رتبے بتائے, اتنے بتائے کہ نبی پاک خود کہنے لگ گئے بتا بتا کے. ایک دن نبی نے کہا میں تو یہاں تک شہید کو کہتا ہوں کہ میں محمد اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر میں زندہ ہو جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ ہو جاؤں, اور پھر قتل اللہ کی راہ میں کیا جاؤں. نبی نے بھی شہادت کی تمنا کی کہ اللہ کے دین کے لیے میں نے ہجرت تو کر لی پر میں شہید نہیں ابھی تک ہوا, یا اللہ مجھ محمد کو شہید کر دے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ہے دین. اس کے تحفظ کے لیے ہر کام کر گزرنے پر حکم دیا گیا کہ میں اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طرز زندگی پر اپنی پوری زندگی گزار دوں گا. سمجھ گئے؟ اللہ کے دین کی طرز زندگی پر میں اپنی زندگی گزار دوں گا. اب کسی آدمی نے اگر یہ اللہ کے دین پر نئی زندگی گزارنا چاہتا, اگر یہ محض عقائد کی بات ہوتی
تو عقائد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے موجود تھے، صحابہ عقائد رکھتے، طرز زندگی انہی کا اپنائے رکھتے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ مکے میں بڑی اچھی زندگی گزرنی تھی، توحید ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اندر داخل ہو کے جس طرح کہ رسول اللہ کو انہوں نے آفر کرا دی تھی کہ آپ اپنے دین پہ رہیں، ہم اپنے دین پہ رہیں، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کی تعداد اپنی، ہماری اپنی، صحابہ خوش ہو جاتے، نبی خوش ہو جاتا کہ چلو ہمیں اپنے دین پر ہم اپنا حج کریں گے، اپنی نمازیں پڑھا کریں گے، روزے رکھا کریں گے، قرآن مجید پڑھا کریں گے اور ثواب حاصل کیا کریں گے، تہجدیں پڑھا کریں گے۔ اس لیے ہمیں ہمارے عقائد، ہماری عبادات کو تحفظ حاصل ہو گیا ہے، اس لیے یہ دین مکمل ہو گیا۔ یہ تو معاہدہ تھا۔ اللہ نے کہا نہیں نبی نہیں، ملت ابراہیمی کو زندہ کر پیارے نبی۔ وہ ملت ابراہیمی، وہ ملت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ فرمایا اس کو زندہ کر، عقائد رکھ کر عبادات کرتے رہنا صحابہ کو اجازت تھی، مگر صحابہ نے اس پہ نہیں بس کی، تو صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ صحابی چلے گئے، ہجرت کی رات کا پورا واقعہ ہے، اگر یہ کوئی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو ہجرت کی رات کا پورا واقعہ نہ ہوتا۔ نبی کے ساتھ جو بندہ گیا وہ پہلا خلیفہ بنا، اور نبی کے پیچھے جس نے ساری رات شب ہجرت بستر پر گزاری وہ نبی کا چوتھا خلیفہ بنا۔ ہجرت کا راستہ آج تک مدینے جاتا ہے، اسے طریق الہجرہ کہتے ہیں کہ پیارا نبی ان راستوں سے گزر کر گیا اور قبا کی وادی تک آیا، اور وہاں قبا پر جس کنویں سے نبی بیر غرض سے نبی نے نہاتے رہے، وہاں رہتے رہے 14 دن۔ تو نبی علیہ السلام اور جمعہ جہاں پڑھایا وہ مسجد جمعہ بھی موجود ہے، قبا بھی موجود ہے، بیر غرض بھی موجود ہے۔ عجیب بات ہے، یہ تینوں چیزیں ہجرت سے اور راستہ بھی ہجرت کا موجود ہے۔ پھر قبا سٹے کرنے کے بعد نبی جو آئے مدینہ شریف کے اندر، وہ طریق الہجرہ ابھی تک وہ وہاں پر موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب رات کو وہاں فوڈ سٹریٹ بن گئی ہے، گانے چلتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ مسلمانوں کے نبی کی یاد کو جس طرح برباد کر رہے ہیں ثقافت اور کلچر کے نام پر، یہ مسلمان جانے، اللہ جانے ہمیں اس سے اب کیا ہے۔ مدینے میں تو ایک نبی پاک کی مسجد رہ گئی ہے اور ایک نبی پاک کا روضہ انور رہ گیا۔ سنیے قرآن مجید کیا کہتے ہیں۔ جن صحابہ کرام نے ہجرت نہیں کی وہ مکہ میں رہ گئے، اور مکہ میں رہنے کے بعد وہ وہیں دین کا کام کرتے رہ گئے، وہ وہیں دین کا ہم جی کام کریں گے، آپ جائیں۔ اللہ نے کہا دین ایک حد تک لوگوں کے درمیان میں رہو، اور اس کے بعد ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ کب تک تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہو گے؟ کیونکہ دین کہتا ہے کہ اگر آپ ایک مخصوص لمٹ، زمانی اور مکانی، ٹائم اینڈ اسپیس، وقت اور ایک دائرہ کار سے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہر کے چے در کانے نمک آمد نمک شد رفت نمک شد۔ جو کوئی نمک کی کان میں چلا جاتا ہے وہاں رہتا رہتا خود بھی نمک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گجروں کے گھر میں ایک لڑکی کسی دوسری فیملی کی بیاہ کر آ گئی تو وہ لڑکی پورے گھر کو شادی کے بعد صاف کرتی پھرے۔ ساس پوچھتی ہے کہ تم یہ کیوں صفائی کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے مجھے گوبر کی بو آتی ہر جگہ سے۔ 1 سال کے بعد خوب صفائی کے بعد ساس کو اس نے کہا امی جی آپ نے دیکھا کہ اب کہیں سے بھی گوبر کی بو نہیں آتی؟ تو ساس نے کہا گوبر اپنی جگہ پر موجود ہے اور بو بھی اس کی آ رہی ہے، بس تو اس میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ اب تجھے یہ بو آتی ہی نہیں۔ ہم مسلمانوں کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم حرام دنیا کے اندر رہتے مسئلے تو پوچھتے جاتے ہیں بھی، ان کی شادیوں میں، ان کی رسومات میں اور ان کی بدعات میں ہم جائیں یا نہ جائیں،
ہم اصل چیز کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ وہ جو صحابہ وہاں رہ گئے تھے وہ اللہ رسول پر ایمان بھی رکھتے تھے، عقائد ان کے پکے تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے۔ آج کے وہابیوں سے بہت آگے کے توحید پرست تھے، یہ جعلی توحید پرست ہیں، سمجھ گئے؟ کیونکہ مسلمانوں میں وہابی گروپ جو ہے یہ توحیدی گروپ مانا جاتا ہے، باقی تو سارے کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ جس شرک میں مبتلا ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ شرک سارا سے بڑا شرک ہے، سمجھ گئے؟ تو وہ عبادات بھی کرتے تھے، تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے تھے، 5 نمازیں 10 نبوی کو ہجرت سے 3 سال پہلے مسجد میں معراج شریف جب ہوئی ہے تو 5 نمازیں مکے میں فرض ہو گئی تھی۔ حج بھی ہو رہا تھا، رسول اللہ بھی حج کرتے تھے، عمرے بھی ہوتے تھے، قربانیاں بھی اللہ کے نام پہ ہوتی تھی، سنیں، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، انہوں نے ہجرت نہیں کی، نبی کے ساتھ جا کے ملت ابراہیمی کو دوبارہ سیٹ کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ اب ان کا حال آپ نے سورہ النساء اور اس کی 96 نمبر، آپ نے 97 نمبر سے لے کے 100 تک کا صرف ترجمہ سننا ہے اور اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ خدا کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے اور نہ کوئی راہ پا رہے ہیں، یہ لوگ توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے، شاید، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بڑے ہی ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے کر کے نکلے گا، پھر راستے میں اس کو موت آ جائے گی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے تو لازم ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ بس اس پہ کیلو کال کی بجائے یہ آیتیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، اپنے نفس کو ٹٹول کر آپ دیکھیں تو پھر تو کوئی بات سمجھنے کی ہے۔ اگر نہیں آ رہی تو میرے دونوں ہاتھ بندے ہر اس آدمی سے جو میرے نظریہ ہجرت پر روزانہ میرا مغز کھانے کے لیے آ جاتا ہے، اس آدمی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو چاہیں کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے، میں اس کو دین قطعاً سکھانے والا نہیں، وہ جا کے کسی اور جماعت سے دین سیکھے، میرے پاس نہ وہ بیٹھے۔ آج سے میرا اور اس کا تعلق ختم ہو گیا، میں نے ہمیشہ کے لیے اسے سوکھن کہہ دیا، وہ مجھے کہہ دے، نہ کوئی بحث ہوگا نہ اب مناظرہ ہوگا۔ میرے سے وہ شیعہ مرتا ہے مر جائے، سنی بن کے مرتا ہے، دیوبندی، اہل حدیث، گناہ گار، بریلوی، وہابی، جو مرضی ہو کے مر جائے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے تو اس سے تعلق ہے ہوا سمکم المسلمین، اس نے جو اللہ کا مسلم بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے، جس کا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے اللہ کو دین اسلام پسند ہے، وہ میرے پاس آئے۔ اسلام تو سمجھا سکتا ہوں لیکن فرقے میں اب اس کو نہیں سمجھا سکتا۔ ایسے نوجوانوں سے اور ایسے بزرگوں سے اور ایسی خواتین اور بھائیوں سے میری 1,00,000 دفعہ یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا میرا برا رویہ فیس کرنے سے پہلے مجھے چھوڑ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اس سے پہلے کہ میں ان کو کوئی ایکشن لوں اور نکال دوں تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ میری 10 سالہ جو میں نے محنت کی ہے ممبر پر،
اور 35 سالہ میری محنت ہے جو ممبر کے بغیر ہے، 25 سال کی وہ اور 10 سال کی یہ۔ میں نے اس کا حاصل یہ دیکھا ہے، لوگ سوائے اپنا وقت ضائع کرنے کے آپ کے پاس کچھ نہیں میرے پاس لینے آتے۔ اب سنیے، اس پر مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک پورا مضمون اس پہ شرح میں لکھا ہے، وہ اب سن لیں۔ وہ کہتے ہیں ظالمی انفسہم، کہ انہوں نے اپنی جانوں پر جو ظلم کیا، قرآن نے ان کے بارے میں کہا جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ یہ کس قسم کا ظلم ہے جو انہوں نے اپنے اوپر کیا؟ اللہ نے کہا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ ہجرت نہ کرنے کا، اپنے دین کو تحفظ نہ دینے کا جرم ہے۔ تو انہوں نے یہاں لکھا اپنی جانوں پر ظلم سے مقصود یہاں ہجرت کی استطاعت کے باوجود دارالکفر میں پڑے رہنا اور اس طرح اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ پتہ ہے معاشرہ گندا ہے، برا ہے، بدکار ہے، بس بیٹھے۔ پتہ ہے کہ سارے یار دوست، میری برادری، میرے والدین، ہماری نسل، ہماری قوم، ہماری رنگ، ہماری زبان، ہمارا علاقہ بدکاروں کا ہے، بے ایمانوں کا ہے، لیکن وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں رواداری کرتے جاؤ۔ فرمایا فی ما کنتم، فرشتوں نے ان سے کہا تم کہاں پڑے رہے؟ مولانا اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یہ سوال زجر و توبیخ کا ہے، یعنی یہ ان کو زبردست قسم کی ان کو ڈانٹ پھٹکار اور بستی ان کی ہو رہی، کہاں پڑے رہے، کہاں پڑے رہے تم؟ ناراضگی۔ اللہ نے کہا ان کو کہ جا کے ان فرشتوں کو کہ جب تم ان کی جانیں نکالو تو ان پر جا کر تم نے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے۔ تو مراغم کے معنی ایسی جگہ جہاں سے انسان نکل کے جا سکے۔ انہوں نے کہا اس میں ایک لفظ مراغم استعمال اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ فی ما کنتم، ٹھیک ہے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہنے لگے ہم تو کمزور لوگ ہیں، بہانہ بنایا، مستضعفین، ہم جی کمزور ہیں، میں جی مجبور ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں۔ گناہ کرنے میں پورا بس ہے، دلیر ہے، شجاعت والا ہے، جرت والا ہے، دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ جب آ جاتی دین کی باری تو ہنس کے دندیاں نکال کے تو پریشان سا ہو کے کہہ دیتا ہے بس جی پھر کیا کریں۔ کوئی جواب نہیں ہے، یہ معقول جواب نہیں ہے۔ نوجوان ابو ذر میرے پاس رہنے کے لیے یہاں ہے، مجھے صبح پوچھتا تھا استاد جی ہم نیکی نفلی کو کس طرح چھپائیں؟ اگر ہم گھر میں روزے رکھتے ہیں تو وہ والدین کہتے ہیں تم تو پہلے ہی کمزور ہو تو تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ شہوات کو دبانے کے لیے روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا نوجوان یہ سوال تمہارا مجھ سے بنتا نہیں، یہ آج بعد فجر کی گفتگو ہے، کیونکہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم اپنے گناہ کے کام کو کس طرح دوسروں سے چھپا جاتے ہو؟ اس وقت تو تم مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کرتے، وہ تمہارا اپنا ذہن بتاتا ہے۔ تو جس طرح گناہ کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نفلی نیکی کو بھی چھپا جاؤ، اور اپنی فرضی نیکیاں تم دھڑلے سے باوازے بلند جاتے ہوئے کہہ کے جاؤ کہ میں ماشاءاللہ ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، کسی بھائی نے چلنا ہے تو آ جائیں، اور آپ بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ یہ جرت نہیں آپ کے اندر سے، آپ چپ کر کے چلے جاتے ہیں یہ لگے نہ لگے رہنے، تو ایسا نہیں ہے۔ فرمایا قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرمایا فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین، اللہ کی زمین ارض اللہ کا ہے، اللہ کی زمین واسعۃ وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا کہ جہاں تم ہجرت کر کے رہ لیتے۔ یہ جملے صرف مکہ کے لیے نہیں،
قیامت کے دن کی صبح تک بھی یہ جملے ہیں کہ اللہ نے زمین کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا بنا رکھا ہوتا ہے اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی ایریے میں، اپنے ہی صوبے میں، جہاں بندہ جائے تو آسانی سے دین پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کافر بھی جہاں اپنا دین چلانا چاہتے ہیں وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ جب ان کی جانیں نکالنے کے لیے آئے تو ان کو پھر اللہ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مولانا امین حسین سلائی، اب تک تمام غیر معذور مسلمانوں کو جو اب تک دارالحرب میں پڑے ہوئے تھے ہجرت پر ابھارا گیا، اور گویا یہ ان کے لیے آخری تنبیہ ہے۔ اس کی تمہید اس طرح سے اٹھائی ہے کہ جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود کسی شدید مجبوری اور عذر شرعی کے اب تک دارالکفر میں پڑے ہوئے ہیں، اسی حالت میں ان کی موت آئی تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ یہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ یہ جواب دیں گے ہم تو بے بس و مجبور تھے۔ فرشتے جواب دیں گے کیا خدا کی زمین تمہارے لیے کہیں سمائی نہیں تھی، میں تمہاری سمائی نہ تھی کہ تم وہاں ہجرت کرتے؟ پھر فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور برا ٹھکانہ۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جو حقیقتاً بے بس اور معذور ہیں۔ فرمایا خدا کے ہاں معذور صرف وہ مرد اور عورتیں، بچے قرار پائیں گے جو نہ کوئی تدبیر کر سکنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تدبیر کرنے کی قدرت، یہ وہ لوگ جو مجھ سے دن رات یہ کہتے ہیں کہ کاشف صاحب آپ یہ شرعی حکم دکھائیں کہ آپ یہ جو دارالسلام کا نظریہ لیے پھرتے ہیں دارالہجرت کا، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے کہا تدبیر کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نے قرآن کے مطابق تدبیر کی دین کو تحفظ دینے کے لیے، اور آپ اپنی دنیا کو تحفظ دینے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں۔ لڑکوں کو پڑھاتے ہیں گندے کالجز میں، اور لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں بری تعلیم گاہوں میں، جہاں سے آپ کے لڑکے لڑکیاں زانی ہیں پکے 100%۔ اتنا سا بھی کوئی نہیں کہے مجھ سمیت کہ ہماری اولادیں، بہنیں، بیٹیاں، ہر بیٹی بیٹا زانی ہیں۔ آپ کے سامنے اس نے دوپٹہ، برقع اور داڑھی بنائی ہوئی ہے، اندر سے پکے زانی ہیں، زنا کرتے ہیں روزانہ دن رات، اور آپ ان کو تعلیم کے نام پر شعور دے رہے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات نفس کی بنا پر مجبور ہو کر آپس میں متے اور آپس میں ریلیشن شپ کا لفظ آیا ہے کہ وہ اس میں بیٹھے ہیں، وہ ایک کمرہ یا ہوٹل دوست کا گھر لیتے ہیں، وہاں وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں زنا کی، اور پھر آ کے وہ برقع لے لیتی ہے، یہ داڑھی صاف کر کے تو حاجی بن جاتا ہے۔ ورنہ جو غذائیں آپ کھلا رہے ہیں اور جو ماحول آپ نے بنایا، ناممکن ہے اس دھرتی کے اوپر کہ کوئی آدمی زنا سے بچ جائے، اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی اپنی بیوی تک محدود ہے۔ تو ایک سے ایک بڑھ کر آپ کی اولاد زانی ہے، لیکن آپ نے نہیں سننا، آپ نے اپنی دوسری معاشی مجبوریوں کو سامنے، آپ کہتے زنا کرتے رہیں، لڑکے کو میں نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے، میں نے جب تک یہ کچھ بن نہیں جاتا اور کما نہیں لیتا، میں نے اس لڑکے کی شادی نہیں کرنی، نہ اس لڑکی کی شادی کرنی ہے۔ تعلیم کے نام پر ان کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں، اور وہ بعد میں جنسی طور پر ختم ہو جانے کے بعد دوائیاں لیتے ہیں، ڈاکٹر اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ وقت تو وہ ان کا گزر گیا، اب آپ ان کو زبردستی بچے پیدا کرا رہے ہیں۔ وہ بچے پھر آپ دیکھ لیں کہ جا کے وہاں ICU میں پڑے ہوئے چلڈرن وارڈ کے اندر، یہ وہ بچے ہیں جن کی مائیں اور بچے باپ جو ہیں وہ غلط حرکتیں کرتے رہے، بعد میں پھر وہ کمزور جراثیم سے جو بچے پیدا ہوئے ان کی یہ صورتحال ہے۔ مرتے پہلے بھی تھے، پر اس طرح عذاب کی شکل میں لاشیں نہیں نکلتی تھیں۔ بیمار نبی کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں، پر اس طرح ہسپتال جا بجا رسول اللہ نے کہیں مدینے میں نہیں کھولے، جگہ جگہ ڈاکٹرز کی کالونیاں نہیں کھلی۔ آنکھیں اس زمانے میں بھی خراب ہوئی ہیں، اشوب چشم حضرت علی کو آیا ہے، پر یہ کیسا شعب چشم ہے کہ جو مصطفیٰ کے لعاب سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بیمار رسول اللہ کی برکتوں سے شفا پاتے ہیں۔ اس وقت آپ کی یہ میڈیسن کا یہ رواج نہ تھا، دوا دارو کی ایک حد تھی،
جب دوا دارو کے لیے دریاؤں کے دریا میڈیسن بنانی پڑ جائے تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کی آزمائش نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے؟ فاقہ اور قحط آیا ہے نبی کے دور میں، آیا مگر گزر گیا، اس طرح نہیں کہ تباہی پھر جائے۔ سمجھ گئے؟ آپ ہر بات کو یہ نہ کہہ دیا کریں کہ یہ آزمائش ہے، اس امت کی کوئی آزمائش نہیں، یہ امت باقاعدہ طور پر عذابوں میں گھری ہوئی امت ہے، جس کے اندر میرے جیسا آدمی اگر کوئی سچی بات کہتا ہے تو لوگ مجھ سے لڑتے ہیں، مجھ سے بحثیں کرتے ہیں۔ میں ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا گیا ہوں کہ جہاں چپ بھلی ہو گئی ہے، کس جاہل آدمی سے لڑے؟ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے آپ قرآن و حدیث سے اتنی سی گنجائش لے کر آتے ہیں اور اپنی خواہش پہاڑ جتنی پوری کرتے ہیں، تنکے کی گنجائش سے پہاڑ جتنی خواہش نفسانی پوری کرنی۔ یہ غامدی نے، بدماش نے یہ کام کیا ہے اس امت کے اندر۔ ایک رسول اللہ نے شادی کے وقت تھوڑی سی دف کی اجازت دی تو اس نے پوری موسیقی جائز کر دی عید پر اور شادی پر، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے شور سے۔ ایک دعوت حضور نے ولیمے کی تو آپ نے ہزاروں بکروں کے بکرے ذبح کر ڈالے اپنے بھائیوں کی شادیوں پر، اپنی شادیوں پر، اور اپنی انا اور اپنا آپ دکھایا۔ نبی نے ایک دفعہ دستی کا گوشت کھایا اور آپ نے ہر بار قسم کھا لی کہ دعوت دستی کے گوشت کی کرنی ہے، کبھی دال روٹی کی نہیں کرنی، کہہ کے مر جاؤ۔ بڑے بڑے دیندار اس میں پھنس جاتے ہیں، مجھ سمیت، شرم محسوس کرتے ہیں۔ جس کو نبی کی بات پر عمل کرنے پہ سنت شرم محسوس ہو رہی ہے، وہ گناہ کرنے پر کتنا دلیر ہوگا، یہ آپ جا کر چیک کر لیں۔ اس کا گناہ میں جرت اور اس کی دلیری دیکھنے والی ہوگی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے کبھی دیکھا ہے، کبھی کبھی آپ بابوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نرگس ناچ رہی ہوتی ہے اور لمبی داڑھیوں کے ساتھ وہ بابے بھی ناچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہو بیٹیوں کی عزتوں کا خیال ہے، اور جب موقع پاتے ہیں تو وہ اپنا آپ دکھا دیتے ہیں۔ یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ کوئی تدبیر نہ کر سکنے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ان کے لیے کوئی راہ کھل رہی ہے۔ میں تدبیر بھی کرتا ہوں اور راہ بھی کھول رہا ہوں قرآن کے مطابق۔ یہ لوگ امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا۔ یہ بوڑھے عورتوں اور بچوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت کی راہ میں کمر ہمت باندھ کر اٹھ کھڑے ہونے والوں کی حوصلہ افزائی کی اللہ نے، کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا جو وہ خدا کی زمین میں اتنی زمین پائے گا اپنے رہائش کرنے کے لیے، اور اتنی وسعت اور اتنا رزق پائے گا، اللہ نے فرمایا وہ حیران ہی ہو جائے گا۔ یا اللہ کاشف علی تیری اس آیت پر بے جان و دل ایمان لے کر آیا، امنت باللہ امنت باللہ امنت باللہ۔ یا اللہ مجھ کو ان میں لکھ لے کہ میں تجھے واقعی خالق رازق مانتا ہوں بغیر اسباب کے۔ یا اللہ میں تیری اس آیت پر ایک لمحے سے پہلے بھی فرصت میں سب کو چھوڑنے کے حوصلے پاتا ہوں، مجھے اس میں یہ قوت اور حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ میری ہر اس طرز زندگی جس میں میں ملوث ہو کر خواہشوں کا اسیر ہو جاؤں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یا اللہ میں ہر اس لذت سے کہ جو میری راہوں کی زنجیر بن جائے خداوند عالم، میں اس کو توڑنے والا پہلا آدمی ہوں، میری مدد فرما۔ اور مجھے ہر وہ رشتہ جو قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، اللہ اپنی راہ میں مجھے چھوڑنے کی اتنی قوت اور طاقت عطا فرما کہ کو ہمالیہ میرا مقابلہ نہ کر سکے۔ آخر میں یہ اطمینان بھی آیتوں میں دلا دیا کہ ہجرت کے جو اجر عظیم کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی دارالہجرت میں پہنچ ہی جائے، بلکہ صرف یہ بھی کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے آدمی گھر سے نکل کھڑا ہوا، اور جو گھر سے نکل کر
نکل کھڑا ہوا، اگر فوراً ہی راستے میں اس کی موت آ گئی یا وہ قتل کر دیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ الٹا اللہ پہلے شاید اجر دیتا یا نہ دیتا، اب تو اجر لازم ہو ہی گیا ہے۔ ان آیات سے ہجرت کے متعلق مندرجہ ذیل امور سامنے آتے۔ نمبر ایک یہ کہ ہر نقل مکانی ہجرت نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں یہ پاکستان میں اسلام کیوں نہیں آیا، اس ایک فکرے میں وہ ساری بات چھپی ہے۔ اگر آپ میرے پاس بیٹھیں تو آپ سارے بندے حیران ہو جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے قطعاً سوچ سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہجرت نہیں کی، سکھوں کے ڈر سے وہاں سے نقل مکانی کی۔ جب وہ قتل کرنے لگ گئے تو یہ وہاں سے بھاگ کے یہاں آ گئے، سوچ سمجھ کے کہ اللہ کے لیے اس ملک میں جانا ہے۔ وہ چند لوگوں نے سوچا تھا، باقی جو پھر یہاں پر آئے یہ زیادہ لوگ نقل مکانی والے ہیں، انہوں نے اور یہاں کے مقامیوں نے رل کر اس ملک کو برباد کر دیا۔ تڑپ صرف وہ رہے ہیں جن کے آباء و اجداد نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حکمرانی کی، وہ اتنے سے ہیں، وہ اس دن بھی اتنے تھے، قلیل تھے، آج بھی وہ قلیل ہیں، باقی سارے جھوٹ بولتے ہیں، یہ صرف پیسے چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ عمران خان کوئی ان کو کچھ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ میں جو ملک کے لوگ تھے ان کو پکڑوں گا، وہ خود بھی چور ہی ہے، چور بھی کہے چور چور، چوروں سے خبردار۔ لیکن چونکہ آپ خود چور ہیں، چور ہی چوروں کو پکڑنے کے لیے تگو دو اور ووٹ دیتے اور لیتے ہیں، جو کبھی نہیں ہونا۔ سمجھ گئے؟ جماعت اسلامی اور دوسری جماعتیں اب یہ رولا ڈالنے لگی ہیں کہ ہم یہاں پر اسلام کے لیے آئے، کوئی اسلام کے لیے یہاں پر نہیں آیا، اس وجہ سے اسلام بھی نہیں آیا۔ جیسی نیتیں ویسی مرادیں، انما الاعمال بالنیات، جس کے لیے پچھلی دفعہ حدیث سنائی تھی کہ عورت کے لیے ہجرت کی، آپ نے جان بچانے کے لیے ہجرت کی، آپ کی جان بچ گئی، آپ نے کہا ادھر چلو مواقع زیادہ ہیں تو آپ یہاں پر آ گئے۔ نور جہاں نے بھی ہجرت ہی کی ہے، شوکت رضوی ساتھ آیا بمبئی چھوڑ کے، یہاں آ کے وہاں انہوں نے ایک رنڈی خانہ بنایا اسٹوڈیو، یہاں بھی انہوں نے شاہ نور اسٹوڈیو رنڈی خانہ بنایا۔ سب نے ہجرتیں کی ہیں، لیکن یہ ہجرت نہیں، یہ نقل مکانی ہے۔ نہ بار بار ایسا رونا رویا کریں جس سے مجھے تکلیف ہو۔ آپ نے میرے منہ سے، آج میں سچ نہیں کبھی نکالنا چاہتا تھا، لیکن یہ سچ نکل گیا اور اس پہ میں قائم و دائم ہوں۔ ہجرت یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسے مقام کو جہاں اس کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا جان جوکھوں کا کام بن گیا ہو، چھوڑ کر ایک ایسے مقام کو منتقل ہو جائے جہاں اسے توقع ہو کہ دین کی حفاظت ہوگی، ایمان کی۔ دوسرا یہ کہ اگر دارالسلام موجود ہو اور اس کی طرف ہجرت کی راہ باز ہو، یعنی کھلا ہو اور کوئی سخت مجبوری بھی نہ ہو، تو ایسے مقام سے ہجرت کر کے دارالسلام میں منتقل ہو جانا واجب ہے، ورنہ ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں۔ تیسرا یہ کہ ہجرت کے معاملے میں ہر عذر نہیں، معتبر عذر یہ ہے کہ آدمی اتنا بے بس ہو جائے کہ اس سے خود کوئی تدبیر بن آ رہی ہو، نہ اس کے لیے کوئی راہ کھلی ہو، ایسی مجبوری میں بھی وہ اپنے ایمان کی حفاظت برحال کرتا رہے گا اس دارالکفر میں، اگرچہ اس کو صحابہ کہف کی طرح کسی غار میں ہی پناہ نہ لینی پڑے۔ چوتھا یہ کہ ہجرت کا اجر آخرت میں تو جو ہے وہ ہے، دنیا میں بھی مہاجر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بدرکہ فراہم ہوتا ہے، خاص رحمت، رزق، خدا اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں اور غیب سے اس کے لیے اسباب اور سامان فراہم کرتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اس راہ میں پہلا قدم بھی منزل کی حیثیت رکھتا ہے، نیت خالص اور ارادہ راسخ ہو تو گھر سے نکلتے ہی مہاجر کو موت آ جائے تو ہجرت کا اجر اس کے لیے لازم ہو گیا۔ یہ مولانا نے سورہ النساء صفحہ نمبر ان کا 365 اور 367
66 یہاں تک انہوں نے، اور یہ آل عمران ہے سورت اور دوسری جلد ہے، تدبر قرآن میں مولانا نے یہ پوری بحث کی ہے۔ میں نے نظریہ ہجرت دیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ ایک کالونی مسلمانوں کو آپس میں، غریبوں کو شہروں سے ہٹ کر کسی گاؤں کے قریب بنا لینی چاہیے، کچے گھر ہی کیوں نہ ہوں، جہاں وہ جس طرح ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کاٹا ہے، آپ کا بھی ایک بحریہ ٹاؤن ہو، جہاں آپ کا قبرستان، آپ کے اسکول، آپ کی دینی تعلیم اور آپ کا کھانا پینا بے شک لوسٹ لیول پر ہو جائے، لیکن دین کی حفاظت رہے۔ ہزاروں کروڑوں مجبوریاں اب آ کر مجھے بیان کرتے ہیں، ہجرت نہیں کرتے اور اس پہ مجھ سے لڑائیاں کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مجھے کہتے کوئی بات بتائیں، تو قرآن ہے، میں اپنے پاس سے کبھی کوئی بات نہیں کہتا، اور یہ میرے استاد جی کا، علامہ اقبال کا اور ابو العلا المودودی کا دارالسلام بنانے کا منصوبہ 1937 کا بنا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی تو 1400 سال پہلے بنا کر دے گئے ہیں۔ آپ اگر جہاد، یہ کہتے جہاد اور حدود اللہ کاش صاحب وہاں جا کے ہاتھ کاٹیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے ہاتھ کاٹنے کی، چور نکل جائے گا وہاں سے جا کے اس حکومت کے ہاتھ، ہمارے پاس ہوگا کیا جو وہ چرائے گا؟ حدود اللہ کا سوال کرتے ہیں، کون نافذ کرے گا؟ میں کیوں کرنے لگا؟ اور ریاست کے اندر میں ریاست کیوں بنانے لگا؟ یہ جتنی کالونیاں کیا ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہیں، لیکن ان کی کالونیوں کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ ہمارے فرق صاحب ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، تو میں ان کے گھر گیا تو ان کے گھر کے پاس ہی ایک آدمی نے گھر بنا رہا تھا اور اس نے راستے میں بجری پھینکی تھی، تو ایک آدمی انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی کالونی کو پتہ نہیں لگا ایڈمنسٹریٹو کو، وہ آیا اور اس نے کہا اس کو ٹھیک کرو ورنہ یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ 10,000 روپیہ غالباً لیتے ہیں وہ پورے پلاٹ کا جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کی مینٹیننس کا، وہ آپ نے سارا دینا ہے۔ جو ان کالونیوں اور سوسائٹیز میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کے رولز کیا ہیں، اس کی گلیوں محلوں کے ہیں۔ تو آپ بھی، میں بتاتا ہوں اور بناتا ہوں تو آپ چیختے اور چلاتے ہیں اور میرے پاس بکواسیات کے ڈھیر لے کر آتے ہیں اور ہائیلی کوالیفائیڈ ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ ان گدھوں سے میں کہتا ہوں محترم گداگان، آپ اپنے گھروں میں رہیے، آپ میرے پاس نہ آئیے، میرا وقت نہ ضائع کریں، میری عمر اب ایسی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے بحث مباحثے کرتا پھروں۔ میں اپنی زندگی کا آخری حصہ یاد الہی میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کے بہت حصے گزر گئے، 40 کے بعد تو ٹوٹل یاد الہی میں چلا جانا چاہیے، اور اللہ نے میرے پہ جو ذمہ داریاں تھیں دنیاوی طور پر ان سے سبکدوش کر دیا اللہ پاک نے مجھے، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، بحثیں کرنے کا وقت نہیں ہے، بحث کرنے کے لیے کسی عدالت میں جائیے یا کسی مناظر کے پاس جائیے، اور میرے وہ نوجوان جو میرے پاس آتے ہیں اگر بحث کریں گے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں ان سے پچھلے دنوں میں نے ایک ہجرت فورم بنایا۔ میری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سن کر ایک آدمی بھدک جاتا ہے، اس کے دل کا چور سامنے آ جاتا ہے، اس کی ایمان کو چھاننا لگ جاتا ہے، اس کا ایمان ایک ترازو سامنے کھڑا کر دیتا ہوں جس پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں منافق ہوں یا پھر میں پکا مومن ہوں۔ اس لیے کہاں میری باتیں ہضم ہو سکتی ہیں عزیزان محترم؟ میری باتیں لچھے دار نہیں ہیں، مجھے گا کر قرآن سنانا آتا ہے، گا کر نعتیں پڑھنی آتی ہیں۔ یہ جو پیرانے الزام مسکراتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، مولانا اسحاق صاحب کی قبر بنانا میری دسترس میں تھی، میں نے ان کو غسل دیا ہے، میں نے ان کے آخری وقت میں سارے کام کیے ہیں، جنازہ بھی میں پڑھ سکتا تھا، لیکن میرے اس وقت داڑھی نہیں اتنی بڑی تھی، تو میں نے کہا یہ ایک بات بن جائے گی کہ مولانا اسحاق کا جنازہ بھی بڑی داڑھی والے نے نہیں پڑھا۔ تو جامعہ سلفیہ کے فارغ ایک آصف صاحب تھے
تو میرے وہ دوست اور مولانا کے پاس بھی آتے تھے، میں نے انہیں کہا جنازہ آپ پڑھا دیں، میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے دفنایا، ان کی قبر کا ٹھیکہ لے کر میں آج بھی کھانا چاہوں تو مجھ جیسا آدمی کوئی نہیں ہے، میں قبر کو اس طرح بنا دوں کہ 19 کروڑ روپیہ ہر سال روس میں لینن کی لاش کے اوپر لگتا ہے، اس کو مزید محفوظ کرنے کے لیے، جب اس کے وہ اوپر سے وہ سارے مسالے اتر جاتے ہیں۔ تو مزار صرف ڈھول بجانے سے ہی نہیں بنتا، مزار کی صرف تھوڑی سی راکھی کرنے کرانے سے بھی قبر کے پیسے کھائے جا سکتے ہیں۔ اور میں تو مچ ماڈریٹ پرسن ہوں۔ انگریز آپ کی طرح اپنی انہوں نے جیسے آپ نے مقدس جگہیں بنائی ہیں تو انہوں نے اپنے شیکسپیئر کی، ورڈزورتھ کی، بڑے بڑے شاعروں کی انہوں نے بھی گھر بنائے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کی زیارتوں کو جاتے ہیں، آئنسٹائن کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں، ایڈیسن کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں، قافلے جاتے ہیں۔ آپ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹورسٹ ہیں، آپ زائرین فرما دیتے ہیں۔ فرق پوری دنیا کی قومیں، مرے ہوئے لوگوں کی قبریں، مرے ہوئے لوگوں کے گھر، ان کی یادگاریں، ان کے قلعے، ان کی وزٹ ٹو ہسٹوریکل پلیسز، وہ سب انہوں نے اپنے اپنے طرز پہ رکھے اور اس کے پیسے کھاتے ہیں اور اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں، جیسے لاہور کے قلعے پہ لگا ہوا ہے۔ مانگنے والا برکیف گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ اقبال نے بات ختم کی کہ وہ فقیر ہی ہے، صدقہ مانگے یا گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لے لے، ہے یہ مانگنے والا تو برکیف کیا ہے؟ گدا ہے۔ گدا دوسرا نہیں، ڈونکی، گدا، مانگنے والا، گداگری جسے آپ کہتے ہیں، صدقہ مانگے یا خراج۔ میں نے ابھی اپنے مہاجرین گروپ کے اندر یہ ایک چیزیں شیئر کرتا ہوں، ہمارے پاس 360 کے قریب یا کتنے کے قریب آ گئے، تو ہم نے دیکھا یہ تو ہمیں خام خواہ جوائن کر رہے ہیں، تو 60 لوگوں کو ہم نے بحمد اللہ تعالی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نکال دیا۔ نان سیریس پرسن، لوگ کہتے ہیں واٹس اپ گروپ بڑھاؤ، میں نے رات لڑکے کو حکم دیا کہ واٹس اپ گروپ ایک کرو، 2 برادر کاشف علی کے واٹس اپ گروپ چل رہے ہیں، ان میں سے بندے اڑاؤ، خالی کرو اس میں سے، یہ مجھے نہیں چاہیے، 100 آدمی 50 آدمی سننے والا لسنر چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے دوست کہتے ہیں شعیب صاحب ہیں، ان کے اللہ نے بڑا مال دیا ہے، یہ مجھے کہتے تھے $6 مہینے کے دے کے ہم بھی بوٹس اپ کر سکتے ہیں، تو میں نے کہا آپ اپنی دولت اپنے پاس رکھیں، ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے اس پیسے کی۔ مولانا اسحاق کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کیسے پھیل جاؤں گا۔ ان کی وفات کے بعد میرا خطبہ سنیں، میں نے کہا وہ خوشبو ہے، وہ تو ہواؤں میں بکھر جائے گا، اور اس کے لیے کوئی سرحد اور اس کے لیے کوئی لوگ آپ کو پوائنٹ نہیں کرنے پڑیں گے کہ وہ اس کو پھیلائے۔ وہ اپنی تعلیمات سے آج دنیا میں سب سے زیادہ سنے جانے والے آدمی ہیں، بھلے ان کی مخالفت کے لیے ہزاروں گیدڑ گو گو کرتے پھرتے ہیں، ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں ہے۔ سب کے زمانے لد گئے، کسی زمانے میں ڈاکٹر اسرار کا غلغلہ تھا، ختم ہوا، سب جا رہے ہیں۔ ایک غلغلہ پیچھے مولانا اسحاق کا ہے، اور بات بتاتا ہوں، یہ مولانا اسحاق کا غلغلہ بھی ایک وقت آئے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ میڈیا کا ٹرینڈ ہے، وی آر فیشن، وی آر ٹرینڈ۔ باتیں کھری کھری سننا اور کڑوی باتیں کرنے والا جلدی چڑھ جاتا ہے۔ ایک TSCS تھا، وہ اس میں پچھلے ایک ہجڑے کی ریٹنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ سسٹم کے اوپر تنقید کر رہا تھا، وہ ہماری جنسیاتی باتوں پہ تنقید کرتا تھا، تو آپ کے ایسے سارے حالات ہیں اس کو سن کر۔ آپ کے ہاں کڑوی بات کرنے سے آدمی چڑھ جاتا ہے۔ آپ کا 50 سالہ کیریئر، چونکہ میں خود بہت ساری چیزیں دیکھتا رہا ہوں، فلموں میں سلطان راہی کا تھا، آپ کو سسٹم کے خلاف بڑھ کے مارنے کا بہت شوق ہے، ٹانگ کاٹنے کا۔ ہمارے خالد صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قتل عام ہونا چاہیے، بہت شوقین ہے اس کے، مزیدار مزے لے کے ان کا یہ مشن ہے۔ کیا کریں، ہمارے احباب اکٹھے میں ان کا دن رات ذوق و شوق دیکھتا ہوں، کچھ کو عبادات کا شوق ہے، کس کو، تو یہ ایک ایک شعبے کو دین کو پکڑ کے خود بے دینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھ سمیت۔ میں خود بے دین ہوں، اس لیے میرے گرد یہ بے دینوں کا ٹولہ بیٹھا ہے۔
ہجرت فارم آیا تو سب سے پہلے ابھی میں نے یہ انٹروڈیوس اس جمعے کرانا تھا. اللہ اللہ دیکھیں بازی لے گئی جیسے حضرت خدیجہ رسول اللہ کی دعوت پر. تو اس جمعے مجھے یہ ایک خاتون کا ہجرت فارم وصول ہوا. شادی شدہ خاتون ہیں. میں نے ان سے سوال پوچھا, نام اور عمر کے بعد وہ لکھتی ہیں تعلیم کتنی حاصل کی ہے. تو یہ جن کی بیویاں ہائیلی کوالیفائڈ ہیں ان کے لیے اس خاتون کا جواب ہے میں نے رسمی تعلیم کوئی حاصل نہیں کی. اس کو سمجھ آ گئی میری بات. کنگ ایڈورڈ کالج کے گدے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آئی, نفس پرست ڈاکٹروں کو, ینگ بلڈ ڈاکٹروں کو, انجینئرز کو, آئی ٹیز کے پروفیشنل کے بڑے بڑے ماہروں کو. میں نے پوچھا کن کتب کا مطالعہ کیا ہے. چونکہ وہ قرآن پڑھی ہوئی ہیں تو اردو پڑھ لیتی ہیں, تو انہوں نے کہا میں نے تاریخ اسلام, جنت کا راستہ, رحمت عالم, خطبات اسحاق اور ایک کتابچہ جس کو میں بہت زور و شور سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں, 20 سالہ تجربہ اس پر میرا ہے, جوش کے بعد جمود کیوں. لڑکے آتے ہیں جوش و خروش سے میرے پاس, میں انہیں کہتا ہوں 5 دن ادھر رہیں. تو 5 دن رکھنے کا میرا کوئی مقصد خاص ہے, وہ میں آپ کو کبھی حدیث سناؤں گا تو آپ کہیں گے اچھا. اس میں وہ لڑکے اس کے بعد میں انہیں ان کے گھر بھیجتا ہوں, پھر نہیں وہ آتے. ایک لڑکا یہاں آتا ہے طلحہ مدنی, وہ کہتا مجھے حضرت مجھے آپ اللہ کا دوست بنا دیں, مجھے کوئی دم سکھائیں جس سے میرے ہاں رش پڑ جائے فلاں پیر صاحب کی طرح جس طرح ادھر. تو مجھے تو آپ کو پتہ ہے سارے کرتب آتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا آپ ایک رات رہیں. تو وہ بڑا روئے. صبح اٹھ کے دیکھا آنکھیں سوجی, کہنے لگے کہ وہ مجھے میری امی کی یاد آتی ہے. تو میں نے کہا آپ چلے جائیں, کیوں بیٹھے ہیں کئی دن سے. بار بار وہ یہ کہتے ہیں استاد جی کوئی دم بتائیں, تو یہ بتائیں وہ بتائیں. تو میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں. تو ان کا ایک مرید ان کے پاس رہتا تھا. تو 2 سال رہنے کے بعد اس نے کہا حضرت اب اتنی خدمت میں نے کی, مجھے اسم اعظم بتا دیں. اسم اعظم یہ عملیات کے اندر اللہ کا ایک ایسا 99 صفات جو ہیں ان میں ایک نام ہے کہ جس کو بندہ جب پڑھے تو اللہ اس کا وہ کام کر دیتے ہیں. اور اس کا انہوں نے یہ بنا رکھا کہ اللہ اس اسم کو سن کے مجبور, بے کس, لاچار, بے بس ہو کے انسان کے قدموں میں گر کے کہتا ہے میں وہ جن ہوں جس کو تم نے اگر منتر پڑھا تو مر جاؤں گا, تم نہ پڑھو, میں کر دیتا ہوں تمہارا کام. یہ ان کے دل کے اندر ہے. یا اللہ بہت خوش ہو جاتا ہوگا وہ نام سن کر کہ کیا خوش آمد ہو رہی 3 بار 100 بار پڑھنے سے, یہ مجھے اللہ جانے کیا ذہنیت ہے. حضرت نے فرمایا میاں تم اس کے اہل نہیں ہو. کہنے لگا نہیں میں اہل ہوں. فرمایا اچھا یہ ایک برتن لو اور یہ جا کر کے فلاں جگہ پر فلاں محلے میں اس صاحب کو دے آؤ. کہا حضرت نے یہ دیا, لیکن شرط یہ ہے کہ کتنا ہی شور کیوں نہ ہو تم اس ڈھکن کو کھول کر نہیں دیکھو گے برتن میں کیا ہے. کہا حضور میں ضرور یہی کروں گا. لڑکے کو وہ دیا. راستے میں کچھ کھٹ پٹ ہو برتن میں, تو اس کے دل میں خیال آیا کہ دیکھا جائے. تو تذبذب کی کیفیت میں تھوڑی دور چلا, پھر رکا کہ حضرت نے کہا تھا نہیں دیکھنا. پھر چلا. 3 دفعہ کے عمل کے بعد دل میں آیا حضرت کب دیکھ رہے ہیں. تو اس نے اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر سے ایک چوہا پھدکا اور نکل کے بھاگ گیا. مرید خاص کو حضرت پہ بڑا غصہ آیا. مجھ پہ غصہ کرتے ہیں, میں ان غصوں کو بڑا ڈیپلی دیکھتا ہوں, اور اس غصے کا اظہار میرے ساتھی, میرے دوست, میرے پیار, میری جان, میرے بھائی, میرے باپ, میرے بیٹے, میری اولاد, میرے سب جاننے ماننے والے ایسے ایسے پیارے انداز سے کر کے دکھاتے ہیں کہ مجھے سبق سکھاتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کاشف صاحب کو بے وقوف بناتے ہیں. واللہ وہ دن نہیں آئے گا کہ تمہارے ہاتھوں سے میں بے وقوف بن جاؤں. ہوں تو ہوں, پر تقدیر مجھے بے وقوف بنائے تو بنتا ہوں, بندے کے ہاتھوں سے بحمدللہ میں نہیں بنتا. حضرت نے فرمایا آیا واپس اور غصہ کیا حضرت پر آ کر کے کہ آپ نے یہ کیا استہزاء کیا ہے میرے ساتھ.
کیا مذاق فرمایا ہے میرے ساتھ؟ حضرت نے فرمایا میاں جو آدمی ایک چھوٹے سے برتن پر ایماندار ثابت نہیں ہوا اس کو میں اسم اعظم اس کے ہاتھ میں دے دوں، وہ اس میں کتنا ایماندار ثابت ہوگا؟ یہ کیا گارنٹی کہ اسم اعظم لے کر کے وہ قوت پا کر کے تم خلق خدا پر ظلم نہیں کرو گے؟ تم ظلم نہیں کرو گے؟ مجھے حضرت صاحب نے ایک دفعہ، میں نے کہا کیا عیسائیوں کو میں درس نظامی پڑھا دوں؟ کہتے تاکہ وہ تمہارے دین کو تباہ کرنے کے لیے اور دلیر ہو جائیں، تمہارے ہی دین سے نقص نکال کر تمہیں دکھائیں۔ کفار کے ہاتھ میں تلوار، قاضی خاندان نوشہرہ میں تھا، سارے عالم دین تھے، انگریز دور میں پادری کے ساتھ مناظرہ ہوا، لڑکا ان کا کرسچن ہو گیا، ساری فیملی علماء کی کرسچن ہو گئی، اور انہوں نے ایسی ایسی کتابیں منطق فلسفے کی لکھی کہ آپ پڑھ بھی نہیں پائیں گے، سمجھ بھی نہیں پائیں گے، اور دنیا ایک کرسچن کر لی۔ انگریز دور کی بات ہے، میرا تو اس پہ کام ہے مولانا کے دور کا کہ بر صغیر میں برطانوی دور میں ارتداد کی وجوہات اور محرکات، یہ میرا تھیسس تھا ایم فل کا، جسے میں نے چند مجبوریوں کی بنا پر چھوڑ دیا، کیونکہ سچ لکھتا تھا تو وہ اپروو نہیں ہوتا تھا۔ میں نے تھوڑا سا لکھا تو استاد نے اس کو کہا یہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے، وہ بائزڈ ہو گئے، فرقہ پرست تھے، تو میں نے اس کو پھاڑ دیا وہیں پہ۔ میں نے کہا ہم ایم فل ہی نہیں کریں گے۔ یہ تو ساتھیوں نے مجھے کہہ کر آ کے دوبارہ سے کئی سالوں کے بعد، میں تو 2004-05 کا ایم فل ساری تحقیق کر لی تھی، یہ تو بعد میں دوستوں نے کہا کہ چلے ڈگری آپ نے 1 سال کا کیا ہوا ہے، ایک اور کر کے تو جان چھڑا لیں ڈگری، لیکن میں ڈگری نہیں لینے گیا، میں نے پھینک دی، لے لو، میں نے کہا تم ہی رکھ لو، مجھے کوئی شوق نہیں ان چیزوں کا، ڈگریاں ہوں میرے پاس، مجھے اللہ نے قرآن دے دیا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، جس سے بادشاہ باتیں کریں اس کو غلاموں سے باتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں بادشاہ کو چھوڑ کر غلاموں سے گفتگو کروں، کیوں؟ 3rd کلاس کے غلام، یہ تو میرے جیسے بھی غلام نہیں ہیں، جو میرے برابر انسانیت اور بشریت میں ان سے باتیں کروں؟ شہنشاہ معظم ہوں اور ہم، یہ رنگینی ہے، یہ نوبہار، اللہ 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 اللہ، وہ ہوئے ہم سے ہم کلام، اللہ 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 اللہ۔ بڑی امیر خسرو نے بڑی زبردست کہی ہے، نحید اختر نے اس کو پڑھ کر ذرا ظلم کیا، رنڈی کو نہیں گانا چاہیے تھا، پاکیزہ لوگوں کا کلام ہے، یہ اس کا نہیں بنتا تھا۔ جیسے غفاریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر بنے تو بنتا ہے مسلمان، یہ نور جہاں نے گایا ہے۔ رنڈی کا کلام، رنڈی نے کلام پڑھا ہے اللہ کے درویش کا، ولی خدا کا۔ کسی زمانے میں ایک عورت نے جا کے حضرت علامہ اقبال سے کہا تھا کہ میں آپ کا کلام گا سکتی ہوں؟ فرمایا میرا ہر حرف با وقت تہجد باوضو ہو کر آنسوؤں سے لکھا ہوا ہے، تمہاری ناپاک آواز بھی اس کو چھونے نہ پائے۔ اور واللہ وہی ہوا، آج اس ملک کی ہر بیٹی اور بیٹا بے غیرت اور بے حیا اور ناپاک ہیں، کسی کو کلام اقبال کی سمجھ نہیں آتی، یہاں تک کہ میرے بھائی علی مرزا کو بھی نہیں آتی۔ وہ بھی اقبال کے بارے میں کیا فضولیات بکتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ مولانا اسحاق والی باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز کا علم اتنا نہیں ہے ابھی۔ میں نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کس تفسیر کا مطالعہ کیا ہے؟ خاتون نے کہا تفہیم القرآن مکمل اور تدبر قرآن مکمل، 6 جلدیں اس کی، 9 جلدیں اس کی، میری بہن نے ختم کیا ہے۔ پھر پوچھا حدیث کی کون سی کتاب پڑھی ہے؟ لکھتی ہے بلوغ المرام حافظ ابن حجر اسقلانی کی، اور صحیح بخاری ترجمہ اس کا علامہ وحید الزماں کا۔ میں نے پوچھا فقہ کی کن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے لگی ہیں حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ کی، اور اصول فقہ مولانا محمد عاصم الحداد کی۔ پوچھا کہ تصوف کی کس کتاب کا مطالعہ کیا ہے؟ لکھا ہے تصوف پر ابھی تک کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ آپ نظریہ ہجرت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ مختصراً بتائیں۔
جواب: اپنی محبوب چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دینا یہی نظریہ ہجرت ہے۔ جب بادشاہ صلاح احمد کہیں اسلم کہ ایمان لا، اپنے آپ کو میرے سپرد کر، تو ہم کہیں اسلمت لرب العالمین، میں نے سپرد کیا اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے۔ عورت کے جواب سنتے جائیں۔ آپ کے نزدیک ہجرت کی ضرورت کیوں کر ہے؟ استاد محترم، دین کی عمارت گر رہی ہے، سنتیں مٹ گئی ہیں، خوشی اور غم کے موقع پر بدعات کی بھرمار ہے، دین ہماری نظروں میں ہلکا ہو گیا ہے، امت فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ ایسے میں دنیا میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو جہاں ہم دین پر مٹنے پر رو تو سکیں۔ رونے کے لیے جانا ہے، ہم نے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ زندگی پتہ نہیں صحیح گزرے گی یا نہیں گزرے گی، جو گزر چکی ہے اس پہ رونا ہے، جو گزر چکی۔ آپ تو مستقبل کی بات کرتے ہیں، ہم ماضی کو روتے ہیں۔ جب اعمال نامہ تولا جائے گا، آپ اور میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے۔ خدا ایک ایک سانس کا جب باشعور ہو گئے تھے تم، تو کیسے تم نے یہ زندگی گزار دی اسی طرح ہمارے بغیر؟ یہ نبی محمد کھڑے ہیں، بتائیے محمد دین پہنچایا آپ نے یا نہیں؟ رسول خدا کہیں گے پہنچایا۔ کن کو دیا؟ صحاب کو، تم نے، تابعین کو، تم نے، تبع تابعین، یہاں تک کہ 14 صدیوں کے بعد ایک عالم دین ان کے پاس آیا، کھرا دین لے کر باواز بلند بے بانگے دہل ان کو دین بتاتا تھا، مگر انہوں نے بہانے بنا کر اس دین سے اراض کر لیا، منہ موڑ لیا، اللہ منہ موڑ لیا۔ پھر آپ ہوں گے اور خدا ہوگا، درمیان میں کوئی اور نہ ہوگا۔ آپ ہجرت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کے لیے، تاکہ میری ساری نسلیں نماز پڑھتی رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جذبے کے قربان صرف ایک نماز کے لیے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے حضرت رشید احمد گنگوہی ولی وقت کو یہ کہا، یا حضرت میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں آپ کا شاگرد ہوں، نماز پڑھنا سکھا دیجئے۔ یہ فیض الباری پوری بخاری شریف کی شرح یہاں پڑی ہوئی۔ حضرت انور شاہ کہتے تھے اپنے حافظے سے پورا اسلام دوبارہ لکھ دوں اگر اسلام مٹ جائے۔ علامہ اقبال ان کے قدموں میں جا کر بیٹھتے تھے، وہ کہہ رہے حضرت گنگوہی کو۔ حضرت فرماتے ہیں پیچھے رہ کیا جاتا ہے دین کا، جس کو نماز آ گئی اس کو سب کچھ ہی تو آ گیا۔ میں نے مولانا اسحاق کو یہ بات سنائی تو فرمایا تو اور واقعاً انہوں نے کاشف سچ کہا، پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ کئی دن میں آؤں مسجد میں تو وہ الماری کھولتے، نماز کاشف، پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ پھر کبھی کئی مہینے بعد ہے کاشف نماز، پیچھے کیا کر رہے۔ یہ تھا استاد کے بچھڑنے کا مجھے غم، دنیا سے تو میری ماں بھی گئی ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ جس دم جاتے تھے اس دن آخرت کی یاد آتی تھی۔ کوئی اتنے میرے پاس وظائف کا پوچھنے والا ہوتا تھا کہ گھریلو مسائل کے بارے، جب جاتا تھا بس دین کی بات کر کے، رات کو 12 بجے لوٹتا تھا تو ذہن میں آتا تھا یہ پوچھنا تھا، یہ تو پوچھا ہی نہیں، سارے دن میں بحث ہی نہیں۔ کیوں؟ جس کی محفل میں جا کر صرف آخرت یاد آئے وہ ولی خدا ہے۔ جو آپ کو آتے جاتے صرف یہ پوچھے دین کا کیا بنا اور نماز کا کیا ہوا، وہ ولی خدا ہے۔ باقی ولی خدا کی کوئی پہچان نہیں۔ جہاں جا کے دل اچاٹ ہو جائے دنیا سے، وہ ولی خدا ہے۔ مجھ سے پوچھیں اولیاء اللہ کی نشانیاں، میں بتاتا ہوں۔ جو ہمہ وقت آپ کو یہی کہے جائے کہ یہ دنیا ہم غلط گزار رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے۔ اور اس لیے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم نے بھی ہجرت کی تھی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کے تحت ہجرت کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی ہجرت کرے گا؟ جی ہاں، میرا بیٹا اور میری والدہ، کیونکہ ابھی شوہر کہتی قائل نہیں ہوئے۔ آپ کے نزدیک اس ہجرت کے پرپز اور ٹارگٹس کیا ہیں، مقاصد اور اہداف؟ افراد کی اصلاح، بدعات کا خاتمہ چاہے وہ کسی نوعیت کے ہوں، ایک ایسی جماعت کی تیاری جو تزکیہ نفس کے ذریعے سے خلفائے راشدین کے طرز پر حکومت کرنے کے قابل ہو اور ان افراد کے لیے عہدے اور دنیاوی جاہ و جلال کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ آپ کے خیال میں نظریہ ہجرت کو عملی جامہ پہنانے کے دوران کون سے عوامل آپ کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے اور ان مشکلات کا سامنا اور ان کا حل آپ کیسے کریں گی؟ ایک عورت ہونے کی وجہ سے ہجرت کرنا ہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔
نہیں پریشان نہ ہو، ام اسماعیل حضرت ہاجر نے ہجرت کی، تم پریشان نہ ہو۔ نبی کی زوجہ حضرت ام سلمہ اکیلی آئی تھی، تم پریشان نہ ہو، ان کا بچہ چھین لیا تھا، شوہر ان کا وہاں چلا گیا تھا، وہ اکیلی گئی تھی، تم پریشان نہ ہو۔ لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گی، خود بھی ہجرت کی تیاری کرتی رہوں گی، خاندان کو بھی قائل کروں گی، انشاءاللہ میری نسل میں سے کوئی تو اس بستی کا مہاجر ہوگا۔ آپ کیا کام کرتے ہیں اور نوعیت کاروبار کی کیا ہے؟ استاد ہیں، پولیس ہیں، بینک ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں ہاؤس وائف ہوں۔ آپ کے پاس روپے پیسے ہیں، اس کے پاس نہیں ہیں۔ آپ دارالسلام میں کس قسم کی ذمہ داریاں اور فرائض سر انجام دینے میں کارگر ثابت ہو؟ ہر وہ کام جو ایک عورت گھر کی چار دیواری میں کر سکتی ہے استاد جی، وہ ڈیوٹی لگائیں، انشاءاللہ انجام دوں گی۔ دارالسلام میں روزی کمانے کے لیے کوئی مہارت نہیں ہے بچوں کو قرآن پڑھانے کے علاوہ میرے پاس۔ آپ کے نزدیک ہجرت کے علاوہ بھی کوئی نظریہ درست ہے؟ جی نہیں۔ کیا آپ ہجرت کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو کہ ابھی وقت درکار ہے؟ کتنا؟ الحمدللہ تیار ہوں، بیوی ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر کو بھی قائل نہیں کر سکی، مشن میں شریک کرنا چاہتی ہوں، لیکن شاید ہجرت کا سفر میرے لیے تنہائی کا سفر ہو۔ آپ دارالسلام کے لیے ہجرت وقتی طور پر اسے چیک اور معلومات حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف کرنا چاہتے ہیں؟ میں مکمل طور پر خود کو دارالسلام کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں اور اپنی باقی کی زندگی وہاں ہی گزارنا چاہتی ہوں اور بالآخر وہیں پر دفن ہو جانا چاہتی ہوں۔ مولانا صاحب نے ایک جملہ مجھے کہا تھا، اے مردو تسی ڈب ڈب جاؤ تے رنا گئیاں ود اگے۔ مردوں کے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ایک عورت کا سب سے پہلے مجھے آیا ہے، اے مردو تسی ڈب ڈب جاؤ تے رنا گئیاں ود اگے۔ عورتیں بازی لے گئیں، مرد پیچھے رہ گئے۔ حضرت خدیجہ پہلے ایمان لے کر آئیں، ان کے بیٹے کا داؤد آصف عمر 9 سال، بیٹے کا فارم بھی ساتھ بھیجا، بچے نے اپنے ہاتھ سے فل کیا ہے، کہتا ہے تعلیم میری تیسری جماعت میں پڑھتا ہوں اور دینی کتب صرف نبیوں کے قصے سنے ہیں، ابھی ناظرہ پڑھ رہا ہوں اور ابھی کسی قرآنی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، نہ کسی فقہ کا نہ تصوف کا۔ ہجرت سے مراد تم کیا لیتے ہو؟ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی بات ماننا۔ بچے کے جواب سنیں، آپ کے بہانے سنوں یا بچے کے جواب؟ چھوکرے پیدا کیے ہیں۔ یہ 10 سال کے علی نے کہا تھا یا رسول اللہ علی چھوٹا ہے مگر علی آپ کے ہمدم ہے، آپ کے قدم بقدم ہے، جہاں کہیں گے علی ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ علی کیا کھڑا ہوا؟ علی کے بچے کھڑے ہوئے، بیوی کھڑی ہوئی، علی کے بھائی کھڑے ہوئے، علی کی نسل آج تک کھڑی ہے۔ جہاں کہیں بھی ایک سچی تحریک اٹھے گی سادات نے اٹھائی ہوگی، سید مودودی ہوں گے، ابو الحسن علی، حسن بننا، جہاں کہیں بھی ہوں گے، خمینی۔ آپ کے نزدیک ہجرت کی ضرورت کیوں کر ہے؟ مجھے ابھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر، تیرے معصومانہ جوابوں پہ ہمارے جیسے چال بازیوں کے بیان قربان۔ آپ ہجرت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سن لیں سن لیں سن لیں، بار بار سن لیں۔ لکھتا ہے اچھے اچھے کام کرنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ کوئی ہجرت اور بھی کرے گا؟ جی ہاں، میری امی۔ آپ کے نزدیک ہجرت کے مقاصد کیا ہیں؟ رحم دل انسان بنانا، چھوٹوں سے پیار کرنا، بڑوں کی عزت کرنا۔ کہانی ختم۔ آپ ہجرت کو جامع پہنانے میں کون سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ سن لیں، بچہ 9 سال کا کہتا ہے ایک اپنا مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر دوسرا مجھے اپنی سائیکل چھوڑنی پڑے گی، اور تیسرا مجھے سارے کھلونے ادھر چھوڑنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے کھلونے، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، آپ کے کاروبار، آپ کی مسجدیں، آپ کی فیکٹریاں، کلینک، گھر، دکانیں، مکان، جابز، پھر یاروں کی رات کو محفل، پھر کلبوں کے ڈانس اور کلبوں کی زندگیاں ہیں، اجتماعات پر جا رہے ہیں، بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، حجوں پہ جا رہے ہیں، عمروں پہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، دل مطمئن ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ابھی پڑھ رہا ہوں۔ دارالسلام میں کیا سر انجام دیں گے؟ جو استاد جی کہیں گے۔ روزی کما لیتے ہو؟ ابھی نہیں۔ ہجرت کے علاوہ کوئی نظریہ درست ہے؟ مجھے تو اس کا جواب بھی نہیں آتا۔ ہجرت کے لیے کب تک تیار ہو؟ 8ویں کلاس کے بعد۔ ہجرت کب تک کرو گے؟ ہمیشہ کے لیے۔
کس کی یاد دلا دی؟ حضرت ہاجر کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، اور حضرت اسماعیل کی۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ عزیزو مجھ سے سوال نہ کرو، اپنے آپ سے کرو، مجھ سے نہ پوچھ، اپنے آپ سے پوچھ، اللہ کے بندوں سے خالی ہو گیا کیوں حرم؟ اب تو بھیڑیے اور جنگلی جانور ہیں بیت اللہ شریف کے اوپر۔ جب آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں جو وہ حجر اسود کا حال کرتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں احرام پہنے ہوئے، عورتیں مردوں کے ساتھ گھستی ہیں اور مرد اور عورت ڈسچارج ہو جاتے ہیں، حرم شریف کی وہ ویڈیوز آپ کو دکھائی جائیں تو آپ دنگ رہ جائیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، چھاتیاں، جسم، آلات تناسل، ہپس، یہ لگے ایک دوسرے کے ساتھ کہ آجی میں جو گندے گناہ کرتا ہوں وہ ایک بوسہ لینے سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہوگا۔ کفار مکہ، قریش اور یہ سارے صحابہ، یہ جو ابھی ہجرت نہیں کرتے تھے، بوسے ہی لے رہے تھے، وہاں پر بیٹھے طواف ہی کر رہے تھے، سب کچھ لے گیا، سب کچھ اڑ گیا۔ اس لیے عزیزو میرا سر کھانے کی بجائے یہ جمعہ تم کو کفایت اگر نہیں کرتا تو مجھ سے لڑنے نہ آئیں۔ ایک صاحب نے یہ پہلی دفعہ ہمیں جامعہ دکھایا تو کہنے لگے یہاں کی تو فضا آلودہ ہے، چمنیاں چلتی ہیں وہاں دو ایک، اور ہم نے اس کو بیچنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اللہ جانے دنیا میں ہر شے بکتی، وہ کیوں نہیں بک رہا یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ پتہ نہیں کس کا کردار اس میں، کس کا نیت کا ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کی ہے اللہ کچھ اور دے دیں گے انشاءاللہ۔ وقت قریب ہے، کوئی اور بازی لے جائے گا۔ اور باقی کہتے وہ ہمارے کہتے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس اچانک ایک مرید آیا، چند دن کے بعد خلافت لے کر چلتا بنا، اور دوسرا 20 سال پاس بیٹھا رہا، اس کو کچھ نہیں لیا۔ تو انہوں نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ ماکھن آیا تھا آپ کے پاس، یہ آپ سے چند دنوں کے اندر لے گیا سارا کچھ، اور وہ جو 20 سال سے ہم بیٹھے ہیں کبھی آپ نے ہمیں خلافت دی نہیں، تو اس کا نام ماکھن تھا۔ تو فرمایا ماکھی ماکھن لے گئی، تم چھاچھ پیو سنسار، تم لسیاں پیو، وہ مکھن نکال کے لے گیا رڑک کے، اب پتہ نہیں کون رڑک جائے گا اور لے جائے گا۔ تو وہ دکھایا تو وہ ساتھی کہنے لگے یہاں پر تو فضا ایسے ہے، یعنی فضا کا ان کو اتنا خیال آیا، جو گندی فضا میں اولاد کو پال رہے ہو اور گندی فضاؤں میں تم جا کر رہ رہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس وقت اس نے وہ 2 جملے ہلکی سی آواز میں کہے، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں میں تو چہروں کا تغیر پڑھ لیتا ہوں، میں کسی کا جملہ نہیں سنا ہوگا۔ استاد جی کے قلب میں خنجر اتارنے کے لیے آپ کے رویے ہی کافی ہیں، لیکن سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے میر، ہم نے بھی سمیٹ کر رکھا ہوا ہے جگر کے اندر خون اور آپ کی باتیں ہم سمیٹ رہے ہیں۔ حشر کے دن خدا کے سامنے لے جا کر رکھیں گے، کہیں گے اللہ کو کہ یہ دیکھیں کس کس کو میں نے نہیں پکارا تھا، ان سے حساب لیں۔ آپ نہ جانیں کہ میرے آپ سے اچھے رویے ہیں اور میں آپ سے اچھی باتیں کرتا ہوں اور سنتا ہوں، یہ برداشت کر رہا ہوں، یہ برداشت کر رہا ہوں، چپ نہیں ہوں، رضامند نہیں ہوں، لیکن برداشت کر رہا ہوں۔ اس لیے وہ جو ساتھی ہمارے ساتھ ہجرت میں ہیں وہ دارالسلام میں جانا چاہتے ہیں، یہ ہجرت فارم فل کرنے کے بعد یہ میرا خطبہ جو ہے اس کو پورا بنا کر کے عبد المنان وہ ہجرت والے پروگرام میں اتار دیں۔ اگر ان میں سے کسی کو اچھا لگے گا ٹھیک ہے، 20 اکتوبر تک فارم نہیں آئیں گے میرے پاس ریٹن، ان سب لوگوں کو ہم اس میں گروپ سے نکال دیں گے۔ رشک تو ہمیں آتا ہے اصحاب کہف پر، رشک تو آتا ہے صحاب کہف پر، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں بچا تو پھر وہ چلے گئے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر خدا کے، اللہ نے کوئی کام نہیں لیا ان سے، نہ جہاد، نہ انفاق فی سبیل اللہ، کوئی کام نہیں اللہ پاک نے لیا، کوئی ایک کام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اہل ایمان کان کھول کر سنیں، یہ بادشاہ کی مرضی ہے کسی سے کام لے، جہاد کرائے، ریاستیں بنوائے یا نہ بنوائے۔ بادشاہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام پر ناپاک جگہ کو چھوڑ کر پاک جگہ کی طرف نکل جایا جائے، بس، اور بادشاہ کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ ان کو سلایا 300 سال اور پھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر موت دے دی،
اور زندہ کر دیا اور کہا جو سورہ کہف پڑھے گا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے دل میں اللہ ایک ایسا نور پیدا کر دے گا کہ اس کو دنیا کا کوئی شبہ اور کوئی شبہات اور وسوسے اور شہوات گمراہ نہیں کر پائیں گی۔ آپ تو آ کر یہاں مسجد میں باتیں کرتے ہیں، سورہ کہف نہیں پڑھتے ہیں، ہاں کتنی بڑی دولت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں تم گیٹ بند کرتے ہو، آپ کہتے ہیں تم جمعہ لیٹ کرتے ہو، آپ کے تو ہزاروں گریونس ہیں، لیکن مجھے آپ سے یہ گلہ ہے کہ آپ کا دل اگلے جمعے تک کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ یا اللہ مجھے السابقون الاولون قلیل تعداد میں عطا فرما، منافقین سے اور جو متذبذب ہیں اور جو شکوک میں ہیں شبہات میں ہیں ان سے نجات دلات اور ان کو دور لے جا ہم سے۔ عزیزو یہ میں نے حتمی باتیں اس لیے اس طرح سے کی ہیں کہ اب ہم نے جو دین بتانا تھا وہ دیا، ہم نے بتا، کچھ بھی اب نیا نہیں ہے۔ یہ بدعتیں ہو رہی ہیں، آپ رہیں کبھی پوچھتے ہیں بدعت کا کھانا جائز ہے، بدعت کا دیکھنا جائز ہے، جب یہ ہوگی نہیں تو سوال بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کے جو یہ مسائل جن پر اجتہاد اور تحقیقیں کرنی پڑ رہی ہیں یہ 99.999 اس کفر کے معاشرے کے دیے ہوئے ہیں۔ اسلام کے مسئلے تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل کر گئے، سارے پیارے نبی حل کر گئے۔ یہ مسئلے اسلام نے نہیں پیدا کیے، آپ کے اس طرز زندگی نے جو کافروں، مشرکوں، جاہلوں اور ان کے امیزے سے مکسچر آپ نے ایک سوسائٹی بنائی ہے، وہاں پر آپ کو پھر طرح طرح کی کمزوریاں اور مداہنتیں آپ اور بزدلیاں دکھانی پڑتی ہیں۔ آپ کے ملک میں ہی رہ رہے ہیں یہ سارے غیر مسلم، ان کو خوش رکھنے کے لیے آپ کو کبھی ان کے چرچوں پہ جانا پڑتا ہے، آپ کے چیف جسٹس کو، آپ کے نواز شریف کو بیان دینے پڑتے ہیں، قادیانیوں کو مسلمان بنانے کے رولے بن جاتے ہیں۔ بھئی جس کو اللہ کا رسول پسند نہیں ہے وہ چاہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اس کو نکال دیں کافروں کی طرف، اور کافروں سے کہیں جو ادھر کے مسلمان ہیں وہ ادھر آ جائیں، دارالسلام اور دارالکفر کے مسئلے کم ہو جائیں گے۔ یہ گونا گو کی لڑائیاں آپ اس وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ باقی یہاں پر میں عبد المنان سے بھی کہوں گا تھوڑا ٹائم نکال کے، ایمش پیپل ہے، آمش ان کو پڑھا جاتا ہے AMSH، یہ آپ انٹرنیٹ پہ ڈالے، امریکہ کی ریاست کے اندر یہ رہ رہے ہیں اور انہوں نے ایک پوری ریاست بنائی ہے، یہ کٹر قسم کے عیسائی ہیں، ان کی عورتیں پورے لباس، پورے یہ چہرے، مردوں کی داڑیاں، سب سکون سے چرچوں میں رہتے ہیں، نہ یہ تعلیم حاصل کرتے، کچھ نہیں، کھیتی باڑی کرتے، اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں پاک گزارتے ہیں۔ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے امریکہ انہیں کچھ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، ریاست کے خلاف اٹھیں گے نہیں، ہمیں ہمارے دین پر تو عمل کرنے دو۔ وہ کہتے ہیں آپ کریں، نہ ادھر تار گئی ہے آج تک بجلی کی، اوپر والی بھی تار نہیں گئی، نہ سڑک کی انہوں نے آج تک پکی بنوائی ہے کہ ہم تک آپ آئیں ہی نہ، ہمیں ہماری طرز زندگی میں جینے دیں۔ لیکن آپ کے گاؤں شہر شہر میں یہی ہے کہ سڑکیں آنی چاہیے، تاریں پھیلنی چاہیے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم پھیلتا ہے، یہ آپ کا علم گناہوں کا تو پھیلتا ہوگا، مسلمانوں کا علم اس کے بغیر انٹرنیٹ کے پھیلا تھا، اسپین تک چلے گئے، رشیا تک آخر تک چلے گئے، چائنا کے اندر علماء نے چائنی زبان میں آج سے 1200 سال پہلے کتابیں لکھی، میرے پاس ہیں، چائنی زبان میں، عالم دین عربی میں، وہاں کا چائنا کا بابا لکھ رہا ہے، یہی چائنی زبان جو مینڈرین جس کو آپ کہتے ہیں، رشیا میں دور تک کیسے گئے؟ یوٹیوب کے ساتھ گئے، تار کے ساتھ گئے، سڑک کے ساتھ گئے، اپنے نبی کا دل میں چراغ جلا کر لے کر گئے، علم تھامے ہوئے جا رہے ہیں مسلمان۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا پہنچا دو ہر اس ایک کو جو یہاں حاضر نہیں ہے، ہائے صحابہ تم پر میں قربان، تم پہنچ گئے وہاں تک جہاں تک ابھی نبی کی آواز جاتی نہیں تھی، تم رسول اللہ کی آواز کا ایک وسیلہ بن کر تم وہاں تک چلے گئے جہاں انسانیت سوچتی ہے کہ انٹارکٹیکا میں مسجد کیسے بن سکتی ہے، ان سردیوں میں صحابہ رہتے ہیں، کہاں تک چلے گئے جہاں تک تم جیسے عیاش مسلمان اور 60 مسلمان مل کے حکومتیں مل کے نہیں جا سکیں، تم اپنے ملکوں میں اسلام نافذ نہیں کیا، وہ افریقہ کے جنگلوں میں چلے گئے بربروں کے پاس، تختیوں پر لکھ کر وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں،
کبھی ان کی وہ دیکھو تو صحیح، اور کیسے چوم چوم کے سینے کو وہ تختیوں پر لکھے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تمہاری اولادوں کے پاس افسٹ پیپر میں چھپے ہوئے قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں۔ واللہ اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور کامیاب ہوں گے، آپ جیسے متذبذب مسلمان ایسے ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے سفر کا ارادہ کیا اور جی پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، کیونکہ اللہ نے کہا راستے میں قتل ہو جائیں گے کچھ لوگ، پتہ نہیں یہاں سے نکلوں گا تو میری موت ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے بعد کیا ہوگا، میں نے کہا رسول اللہ کے بعد کیا ہوا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا، میرے بعد وہی ریاست جو ہے وہ قتل و گاہ بن جائے، رنڈی خانہ بن جائے، مجھے تو یہ حکم ہے کہ تم مسجد بنا کر جاؤ گے، باقی کام تمہارا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 روزہ ہجرت فی سبیل اللہ، یہ اس بڑی ہجرت کے لیے ٹریننگ کراتے ہیں۔ 17، 18 اور 19 کا 17 کا جمعہ جو ہے ہم ادھر ہی پڑھیں گے۔ تو ابھی تک جو مطلب جامعۃ الامام محمد اسحاق، اس کے بعد پتہ نہیں پھر وہ کیا بنے گا، اور اس کے بعد پھر کہاں ہم یہ آخری شاید اجتماع ہو، اور اس کے بعد وہاں پر کوئی اجتماع انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس سال کا آخری اجتماع وہاں پر ہے۔ 24 کا اجتماع اللہ ہمیں کرائیں گے، جہاں کہیں بھی کرائیں گے، کوئی اس میں ساتھ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے انشاءاللہ، چاہے ہمیں کھلے میدان میں پڑھنا پڑے، لیکن ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ یہ اجتماع ہے، اس میں آپ تشریف لائیں، شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات۔ ملکی صورتحال میں یہ ہے، دیکھیے اس میں زیادہ تذبذب کا شکار نہ ہو، دجالی میڈیا ابھی بھی باقی ہے۔ فرض کریں اس کی حالت یہ دیکھیں کہ شہباز شریف سے کسی نے روک کر گاڑی میں یہ پوچھا کہ ہمیں آپ سے کوئی کام ہے، تو یہ تحریک انصاف کے لونڈوں لپاڑوں نے اور اسرائیلی میڈیا نے مل کے اس کے اوپر ایک ڈبنگ کی کہ وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس کی گاڑی کو روکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کیسے جھوٹے ہیں۔ وہ اقرار الحسن باہر کے ملک بھاگ گیا ہے معافی مانگ کے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو روزانہ ہر بات کو الٹا کر دینا، پاکستان کے بارے میں بری باتیں کہنی، کوئی پاکستان کا دن خراب آئے تو اس پہ کہتے دیکھا ہم نے آپ سے کہا تھا نا، ہنس ہنس کے کہتے ملک برباد ہو جائے گا، آپ نے نہیں مانی، اس طرح ہنس کے بات کرتے۔ یہ دجالوں کا ایک گروہ تھا، اسرائیلیوں کا، صہیونیوں کا، اور آپ کو پتہ ہی آپ کو کیوں سزا دے رہے، اس طرح سے نہیں دے رہے، کبھی اس طرح سے دیتے ہیں۔ سعودی شہزادہ کیوں نہیں آیا ہمارے ہاں؟ سعودی شہزادہ کہتا ہے آپ اسرائیل کو مانو، کیونکہ وہ بھی مان چکا ہے، عرب امارات مان چکے ہیں۔ نواز شریف کو بلایا انہوں نے اب وہاں پر دورے پر، چائنا نے بھی بلایا، پتہ نہیں اب جائے گا 10 تاریخ کو یا کب، تو انہوں نے کہا آپ آئیں وہاں پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو مانو، ہم تو ماننے لگیں، تو اس لیے ہمارے ہاں یہ پیسے بھی جمع نہیں کراتے، ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے جو 10 سال اس بدماش کو دیے ہیں، اس نے ملک کی اکانومی کا بیڑا کر کے عمران خان نے، دجال نے برباد کر دیا سارا ملک آپ کا، اور 10 سال چین نہیں لینے دیا ہیں، اور اب آپ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ملک کو سنبھالیں، یہ آپ کا قصور ہے۔ نواز شریف کا پہلے بھی مقدمہ یہی تھا کہ مشرف کی سے بات چلائی جائے، مشرف سے بات چلائی جائے، آپ ادھر سے بات ہی چلنے دیتے، کبھی اس کو بھی مجبور کیا کہ تم اس کو باہر بھیجو۔ تو بھائی ٹھیک ہے، یہی کچھ ہی ہوگا، بڑا مشکل ہے۔ آپ نے اگر معیشت ٹھیک کرانی تو وہ یہی ٹھیک کر کے دیں گے، یہ ساری باتیں ماننی پڑیں گی آپ کو، نہیں تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مہنگائیاں بڑھیں گی، گالیاں دیں گے، اصل مسئلہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ کی معیشت کو باقاعدہ طور پر اسرائیل نے ایک پلان کے ساتھ یہاں کی ساری جماعتوں کو، جس دن آپ نے دھماکہ کیا تھا نا ایٹمی، اس دن آپ کو پتہ یہ اطلاع کس نے دی تھی نواز شریف کو؟ یہ سعودی عرب نے دی تھی کہ اسرائیلی 4 طیارے پاکستان کی سرحد پر گھوم رہے ہیں اور ہمارے ریڈار میں وہ آ گئے، اس لیے دھماکہ کر دو۔ تو اس نے وہ اسرائیل سے بچنے کے لیے کر دیا۔ اس کی سزا کے بعد سے پھر آپ کی سزا شروع ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ آپ کو وہ دھماکے کرنے کی آج کے دن تک سزا مل رہی ہے،
اس میں اس ایسے آدمی کو جو ملک کو کسی جگہ پہ کھڑا کر سکتا ہے، اس کے لیے جماعت اسلامی کو خوب استعمال کیا گیا۔ جب 47 روپے تھا 65 روپے پیٹرول، تو سراج لالا صاحب بھی جو ہیں یہی گئے ہیں پاناما کا کیس لے کے۔ جماعت اسلامی بڑی منافق جماعت ہے، ساری جماعتوں میں سے سب سے بڑی منافق جماعت کا نام جماعت اسلامی ہے۔ باقی تو کرائے کے ٹٹو ہے نا، یہ بڑے بے ایمان ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں اور یہ ملک کو برباد یہی کرتے ہیں، ہر ایک کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ عدالتوں میں یہی جاتے ہیں، سارے فیصلے یہی لیتے ہیں۔ اس جماعت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سید مودودی کا نام لیتے ہیں، مولانا اسحاق کا نام لیتے ہیں، تو بھئی لیتے ہیں تو ہم ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں، کیا ساری جماعتیں ہمیشہ کے لیے ہم پر حق کی دلیل بن جائیں گی؟ یزید بھی تو صحابی کا ہی بیٹا تھا، تو یزید حجت ہے مجھ پر؟ ایسا نہیں ہے، ہم پہ حجت نہیں ہے، ہم پہ حجت خدا اور اس کا رسول ہیں۔ وہ جماعتیں اوپر سے کچھ کریں، اندر سے اپنا کچھ اپنا ہے۔ پاکستان میں اسلامی انقلاب نہیں آنے والا، چپ کر کے جو وہ کہتے ہیں آپ مان لیں، اور اپنی اسلامیت جو ابل کے باہر آتی ہے وہ اپنے گھروں میں نافذ کریں۔ پہلے آپ سارے خلیفے بن جائیں، پھر نیا خلیفہ آپ کا آ جائے گا۔ سارے خلیفے ہے، کوئی نہیں خلیفہ لاتے کو پھرتے ہیں۔ خلیفہ ایسے نہیں آتا، خلیفے کے لیے نبی کو محنت کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ صرف اس لیے جس دن یہ مان جائیں گے اس دن سعودی عرب ہمیں 10 ارب ڈالر بھی دے دے گا، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب تک ایک پورا سی پیک کی طرح آئی پیک بھی انہوں نے بنایا انڈیا پیک کے ساتھ، وہ یہی ہے، آپ کو شامل ہونا پڑے گا۔ دین لے لو یا دنیا، باقی آپ دنیا پہ مطمئن ہے، دین کوئی نہیں ہے، دین ایک جھوٹ ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ ایک وقت میں 2 نشے کرنا چاہتے ہیں، دین کا نشہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کا نشہ کرنا، دونوں ایک دوسرے کی متضاد ہیں۔ ایک وقت میں رات اور دن کو مکس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ملگجے کا وقت رہے ہر وقت، ملگجہ سمجھتے ہیں؟ یہ کچھ شام رہے، کچھ رات، کچھ دن رہے، کچھ رات رہے، درمیانی حصہ کوئی شام سی رہے۔ اس لیے تو آپ گانے سنتے ہیں شاموں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ شاموں کے عادی ہیں، یا دن میں جائیں یا راتوں میں۔ کفار رات میں جیتے ہیں، مسلمان دن میں جیتے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں ہم دونوں میں۔ آپ کو ٹرانسجینڈر بننے کا شوق ہے، خسرے بننے کا شوق ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا مولوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم امریکہ سے جان چھڑا کے روس کے چائنا کے ساتھ نہ تعلق بنا لیں۔ مولانا فرماتے آپ میں عورتوں والا جذبہ کب ختم ہوگا کہ آپ کسی کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہیں؟ امریکہ سے طلاق لے کر چائنا کے نکاح میں چلی جاؤں؟ آپ خود کیوں نہیں کسی کو نکاح میں لاتے؟ بڑا جملہ کہا تھا مولانا نے۔ تو یہ بڑے جملے بڑے لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سے